سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله مولانا العظيم. اوپر کا مضمون اس بات پر آ کر ختم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آگے فوراً اللہ کے راستے میں جان کی قربانی کا تذکرہ شروع ہو گیا. میں نے اس جوڑ کی طرف اشارہ سورہ بقرہ فاذکرونی اذکرکم کے بعد جو فوراً ہے اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، وہاں عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کو یاد کرنا کہنے کے لیے بڑا آسان کام ہے. حفیظ جندری کی زبان میں خدا کے دین کے لیے جینا، خدا کے دین کے لیے مرنا بڑا آسان ہے کہنا، بڑا مشکل ہے کرنا. کہنا آسان اس لیے کہ منہ تھوڑا کوئی پکڑ رہا ہے بھائی مت بولو ایسا، کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو بھی کھپا دو اور اپنے مال کو بھی لگا دو. اس کے فوراً بعد جان کی قربانی کا تذکرہ آ رہا ہے جو دور تک چلا جائے گا، اور بیچ بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں میں کس کے دل میں پختہ ایمان ہے اور کون اندر سے کھوٹا ہے. اللہ کے راستے میں اس جان کی قربانی کو ہی حد فاصل بیان کیا گیا. یہی وہ چیز ہے جس سے فرق ہوتا ہے کہ کون کچا ہے اور کون پکا ہے. نماز کے لیے نہیں کہا، نماز میں منافقین بھی کھڑے ہوتے تھے، ہاں اذا قاموا کسالى سستی سے کھڑے ہوتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، البتہ زکوٰۃ کو مغرماً چٹی سمجھتے تھے مگر دیتے تھے اپنے انداز سے. مگر یہ سب کچھ تو کرتے تھے جان بچانے کے لیے، تو جب جان ہی کی قربانی دینے کا نمبر آ جائے تو پھر منافقت ننگی ہو جاتی تھی. یہ ہے وہ پہچان. اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ پیچھے غزوہ احد کا تذکرہ ہوا ہے. غزوہ احد میں ایمان والوں کو ظاہری سی تھوڑی سی شکست ہوئی، اگرچہ آخر میں پھر ان کو فتح ہوئی. جس کی فتح ہوتی ہے وہ میدان میں رہتا ہے، جو شکست کھاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. فتح ہوئی تبھی تو میدان میں وہی رہے، شکست کھانے والے بھاگے. لیکن اس کی وجہ سے معاشرے پر ایک زبردست اثر پڑا. مدینہ کے آس پاس جس شرک کا سانس سوکھ رہا تھا اب وہ پھر آنکھیں کھولنے لگی کہ مسلمانوں کو شکست دینا بھی ممکن ہے. چلو کسی نہ کسی طور پر محنت کر کے کچھ کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے. مکہ کے مشرکین کے سانس میں بھی سانس آیا، اور بھی دائیں بائیں کے لوگوں کو لگا کہ نہیں شاید ہم سارے جتھا بندی کریں تو کچھ کر سکتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کی یہ زبردست ترغیب دے کے سب کو دنداں شکن جواب دیا گیا کہ یہ لوہے کے چنے ہیں، آسان نہیں ہے چبانے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، ہر وقت میں ہوشیار رہو، ہر وقت میں تیار رہو. ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے کھڑے رہو جیسے کہ چوکیدار سرحد کی پہرےداری کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو. فانفروا ثباتا، فانفروا ثبات، پھر نکلو تم جدا جدا. صبح تم کی جمع ثبات، الگ الگ نکلنا. اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، ہر وقت میں تیار رہو، پھر الگ الگ ہو کر کے نکلو. او انفروا جميعا، یہ سب کے سب اکٹھے نکلو.
ہر ایمان والے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ہی فریضہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر کے نکلیں، اکٹھے نکلیں. اور یاد رکھیے تمہاری صفوں میں ایسے لوگ بھی ہمیشہ شامل رہیں گے کہ جو بہت کچھ کر کے دکھانے کے لیے بڑے بڑے نعرے لگائیں گے، دعوے کریں گے، مگر جب جان کی قربانی کا نمبر آئے گا تو وہ سستی دکھائیں گے، پیچھے پیچھے رہیں گے، جان چھڑاتے رہیں گے کہ شاید ہمیں بھول جائیں، مسلمان آگے بڑھیں، ہم پیچھے سے بھاگ آئیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور بضرور قسم بخدا لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بضرور دیری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. الحمدللہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، یہ گھر میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں. قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہتا ہے قد انعم اللہ، یقیناً اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اتنے لوگ مارے گئے، شکر خدا کا میری جان بچی، میں تو گھر میں چھپا ہوا تھا، بڑی چلاکی سے میں پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا، لوگوں نے سوچا میں آ رہا ہوں، میں پیچھے سے ہی دبک گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کچھ فضل، اللہ کی کوئی مہربانی تم کو پہنچے، وہاں کامیابی نصیب ہو جائے، دشمن شکست کھا جائیں، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بالضرور یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یا لیتنی کنت معہم، ہائے افسوس کاش کہ میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، میں روزانہ جایا کرتا تھا، آج میری عقل کہاں مت ماری گئی تھی. کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، زبردست کامیابی. جنگ دوسرے لڑتے، بعد میں میں کہہ دیتا جناب سارا کام میں نے کیا ہے، تمغہ مجھے ملنا چاہیے، غنیمت میں بھی مجھے حصہ ملتا. لیکن یہ بات جب وہ کہتا ہے، اس سے اس کا اندر کا چھپا ہوا کفر سامنے آ جاتا ہے. کیوں؟ اگر یہ ایمان والا تھا، ایمان والوں کو کامیابی ہوئی تو اس کو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے درمیان وبینہ، اور اس کے درمیان مودہ، کسی قسم کی محبت. اگر تمہارا بھائی تھا اور تمہارا ساتھی تھا تو ایمان والے کہیں پر کامیاب ہوئے تو اس کو سنتے ہی سجدہ شکر میں پڑ جانا چاہیے تھا، اللہ اکبر، ہمارے ساتھی کامیاب ہو گئے، زندہ واپس آ گئے، تو خوش ہونا چاہیے تھا. مگر یہ اندر سے جل رہا ہے، ہائے 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 کیا بتاؤں، میں رہ گیا پیچھے یار، میں تو اڑتی ہوئی چڑیا کا رخ پہچانتا تھا مگر آج نہیں سمجھ سکا میں. جب یہ منظر ہے دنیا کا، دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، کچھ اس مالک کو ماننے والے اور کچھ اس کے نافرمان، اور پھر نافرمانی کا دنیا میں ماحول بنانے والے، پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے، اس کی فکر میں رہنے والے. پھر ایمان والوں کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ فَلْيُقَاتِلْ، تو چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وطن کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں، اپنی بہادری جتانے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں. یہ زبردست تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ تو عرب کرتے تھے، ان کو اللہ ہی کے لیے، جس کے پیچھے اور دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ تعلیم دینی مقصود تھی. جنگ کریں اللہ کے راستے میں. کون؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں. وہ ایمان والے جنہوں نے سودا کر دیا کہ دنیا بیچ ڈالی، یہاں کے عہدے، یہاں کا مال، یہاں کی دولت ملے یا نہ ملے، ہمیں صرف غرض ہے کہ ہم جب مریں تو ہمارا مالک ہم سے خوش ہو، ہم کوئی کام کر کے جائیں، اس سے کہہ سکیں کہ ہم نے بھی تیرے دین کا کوئی کام کیا ہے، زندگی بیکار نہیں گنوائی. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے نہ بیٹھے رہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی محنت کریں. اور جو لوگ دوسروں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور طاقت سے روکتے ہیں، ان کے دانت توڑیں،
تاکہ دنیا میں ماحول بنے، جو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہے آ سکے، اس کو کوئی روک نہ سکے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو آدمی جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی کیا شان ہے؟ فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کیا جاتا ہے، أَوْ يَغْلِبْ، یا وہ غالب آتا ہے۔ دو ہی شکلیں ہیں، اگر میدان میں جاؤ گے یا شہید ہو جاؤ گے یا غالب آ جاؤ گے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم دیں گے ایسے لوگوں کو ان قریب، یا دوسرا ترجمہ ضرور بالضرور، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اللہ کے دین کے لیے مظلوموں کو چھڑانے کے لیے ابھی آگے آ رہا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے سب گناہ معاف کرتا ہے۔ صحابہ نے حیرت سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، فرمایا سب معاف ہوں گے۔ یہ تو دیکھو کوئی وقت لگاتا ہے، کوئی پیسہ لگاتا ہے، یہ تو جان ہی لگا گیا، پیچھے کیا بچا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، او ایمان والو اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے، مَا لَكُمْ، تم کو کیا ہو گیا؟ ایمان قبول کیا، ایمان کا دعویٰ ہے تمہارا، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، اور کن کے لیے؟ والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے، ای فی سبیل المستضعفین، کمزوروں کے راستے میں، کمزور لوگوں کے لیے، من الرجال، جو مردوں میں سے بھی ہیں، والنساء، اور عورتوں میں سے بھی ہیں، والولدان، اور بچوں میں سے بھی ہیں، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرج، نکال تو نا ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ اتنی سخت ترغیب کیوں دی جا رہی ہے۔ یہ وہ ماحول ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے مظلوموں کا، جو ایمان قبول کر چکا ہے، مگر مکہ کے وڈیرے، مکہ کے ظالم نہ خود ایمان پر آتے ہیں اور نہ ان بیچاروں کو کلمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ ان کو مدینہ جانے دیتے ہیں۔ کسی کو بیڑیوں میں باندھا ہوا، کسی کو سنگلوں میں جکڑا ہوا ہے، کسی کو دھوئیں دے دے کر کے ستایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری امی بھی ان لوگوں میں سے تھے جو رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ کب نکلیں گے یہاں سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے ستایا مکہ والوں نے، اتنا مجبور کیا، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، واپس آئیں، پھر گرفتار کیا، اور پھر کسی طریقے سے چھوٹ کر ان کے شوہر مدینہ چلے گئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پیچھے چلیں تو ان کے میکے والوں نے ان کو روک لیا کہ اگر تمہارا لڑکا جا رہا ہے تو ہم اپنی لڑکی کو تھوڑا جانے دیں گے، اور پھر میکے والوں نے ان سے ان کا بچہ چھین لیا، شوہر مدینہ میں اور بچہ میکے والوں کے پاس جو کافر ہیں، اور یہ بیچاری اپنے سسرال نہیں، میکے میں نہیں، سسرال والوں کے ہاں، اور یہ اپنے میکے اپنے ماں باپ کے گھر، اور ماں باپ بھی کافر۔ پورے 1 سال تک فرماتی ہیں کہ روزانہ میں گھر سے نکلتی تھی، اور جس پتھر پر میں نے آخری مرتبہ اپنے شوہر کو دیکھا تھا اس پر صبح کو رونا شروع کرتی تھی اور شام تک روتی رہتی تھی، شام کو آنسو پونچھ کے واپس پلٹتی تھی۔ یہ صورتحال ہے مکہ کے اندر۔ تم مدینہ آ کر کے چھپ بیٹھ گئے، تم نے سوچا ہو گیا کام، بس اسی پر چھٹی مل جائے گی؟ نہیں، ان مظلوموں کو چھڑانے کے لیے جنگ کرو۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جنگ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزوروں کے راستے میں، مِنَ الرِّجَالِ، جو مردوں میں سے بھی ہیں، عورتوں میں سے بھی ہیں، بچوں میں سے بھی ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال تو ہم کو، من هذه القرية، اس بستی سے، موصوف الظالم، صفت ایسی بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، صفت حقیقی ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ یہ مؤنث ہو۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بنا تو ہمارے لیے مِن لَّدُنكَ، خاص اپنی طرف سے، وَلِيًّا، کوئی کام بنانے والا، وَجَعَلْ لَنَا، اور بنا تو ہمارے لیے مِن لَّدُنكَ، خاص اپنی طرف سے، نصيرًا، کوئی مدد کرنے والا۔ ان کی چیخیں عرش معلیٰ کو ہلا رہی ہیں،
آسمانوں کو چیر رہی ہیں، اے اللہ کوئی مددگار کھڑا کر دے، کوئی ہمت والا کھڑا کر دے جو ہم کو مکہ کی قید سے چھڑا سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے تم نہیں لڑو گے، بیٹھے رہو گے وہاں جا کر؟ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مظلوم عورت، اس کی عزت پر حملہ ہو جائے اور وہ قید ہو جائے مشرق کے آخری کونے میں، تو یہاں سے لے کر کے مغرب تک، دنیا کے آخری کونے تک جو ایمان کا دعوے دار ہے اس پر فرض ہو جائے گا اس کی عزت کا بدلہ لینا اور اس کو ظالموں کی قید سے چھڑانا۔ اور اس کو سنتے ہوئے اور کوئی بیٹھ جائے اور فلانی جگہ اتنی عورتوں کی عزت پر حملہ ہو گیا، بڑا ظلم ہوا، فرمایا اگر ایسے بیٹھ گیا اس کا مطلب اب اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جنگ سبھی کرتے ہیں لیکن فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کوئی ملک کے لیے کرتا ہے، کوئی علاقے کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی برادری کے لیے کرتا ہے، کوئی پیسوں کے لیے کرتا ہے، اور آج دنیا میں بہت بڑا طبقہ پیسوں کے لیے مر رہا ہے۔ فوج میں کس لیے بھرتی ہو؟ پیسے کے لیے، باقی سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ایک ہمارے بہت اچھے جاننے والے اسی محکمے میں تھے، تو کہیں وہ سول وردی لگا کے چل، میں نے کہا یار آپ تو دیش کے رکشے کیوں؟ آپ کہنے لگے سب پیٹ کے رکشے چلاتے ہیں، کوئی دیش کا رکشہ نہیں چلا رہا ہے پیسے کے لیے۔ فرمایا نہیں، ایمان والوں کی جنگ میں اور اس میں فرق ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ صرف دیکھتے ہیں کہاں مظلوم ہیں، کہاں بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے، کہاں یتیموں کو ستایا جا رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ علاقے کے لیے، ملک کے لیے، برادریوں کے لیے، زبانوں کے لیے، پیسوں کے لیے جنگ ہو، سب جنگوں کو اللہ کہتا ہے فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، او اللہ کو ماننے والو تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، جب بات شیطان کی آئی تو انسان ڈر گئے تو بڑا مکار ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جب شیطان کے دوستوں سے جنگ کریں گے پتہ نہیں کیا پلان بنائے گا، میں کچھ نہیں بنا سکتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر ہے بڑی کمزور۔ یہ صرف سو دیکھنے میں لگتی ہے بہت بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ تمہیدی کلمات ہیں جس کے بعد اگلا سخت حکم آ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو مکہ سے نکلے، آپ سوچ سکتے ہیں کیسے حالات میں نکلے، سب کچھ مدینہ میں، مکہ میں چھوٹ گیا۔ حضرت صہیب رومی کا ہم پڑھ چکے ہیں، تن کے کپڑے لے کر تن تنہا نکلے مدینہ، اور وہاں کوئی خالہ جی کے گھر جا رہے ہیں، وہاں کس طرح جا کر کے رہنا ہے۔ بے شک مدینہ والوں نے اپنے گھر خالی کیے، اپنی زمینیں خالی کی، لیکن ان بیچاروں کے پاس بھی کیا تھا؟ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو کہا تم نے جان کی ساری قربانی دی اور وطن کی بھی قربانی دی، مگر مال کی قربانی دے دی، ابھی جان کی باقی ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ چلو مکہ کے مظلوموں کے لیے جنگ کرو، یہ تمہید آئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سیدھا حکم آ گیا، الم تر الی الذین قیل لهم، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لهم، جن سے کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، روک کر رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور صرف نماز قائم کرتے رہو، واتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایک عرصے تک یہی حکم ان کو دیا جاتا رہا، کفو، روکو اپنے ہاتھوں کو، پٹتے رہے، مارے کھاتے رہے۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، ان کے شوہر حضرت عمار کو بھی شہید کیا گیا، حضرت بلال کو گھسیٹا گیا، حضرت صہیب کو مارا گیا، مگر اس کے باوجود بدلہ نہیں، چپ، بالکل صرف مارے سہتے رہو۔ صحابہ نے جب سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کے سر مبارک کے اوپر مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی ہے، کیا ان کے دل پر گزرا ہوگا کہ کیا ان ظالموں کے دانت نہ ہم توڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے لیے کھانا بن رہا ہے اور کیسے اس کا انتظام ہوا ہوگا۔ مکہ کے مشرکین نے باہر دیکھا کچھ جانور ذبح ہوئے ہیں اور ان کی اوجڑیاں خالی کر کے رکھی ہوئی ہیں، گند، اور بعد نے کہا کہ جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور جانور کو جو بچہ ہوتا ہے اس کے بعد میں جو تھوڑا سا گند نکلتا ہے وہ گند رکھے ہوئے ہیں، تو وہ لے کر کے کہتے ہیں یار دیکھو نشانہ دیکھتے ہیں، کون اس طریقے سے مارو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں سیدھا ان کے سر پر جا کر لگے۔
ابو لہب نے بھی پھینکا، سکا چاچا، اور اس نے جو پھینکا تو آپ کے سر مبارک پر کیا لگتا، سیدھا اس ہانڈی کے اندر وہ جا کر کے گند گرا جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا رہی تھی. اس میں کیسے انتظام ہوا ہوگا، کیا ایمان والوں کے دل پر گزرتی ہوگی. مگر 13 سال تک کہا گیا کفو، ہاتھ روکو، کوئی جواب نہیں دینا ہے، صرف مار کھاتے رہو، سہتے رہو. ایک عرصے تک یہ حکم دیا گیا، مدینہ پہنچے. فلما كتب عليهم القتال، تو جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جہاد کو، اور وہ 17ویں پارے میں آیت آئے گی سورہ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج اجازت دی جاتی ہے مظلوم کو کہ وہ ظالم کے دانت توڑ دے. بانہم ظلموا، اس لیے کہ بہت ظلم ہو چکا، حد ہو گئی، آج مظلوم کو اجازت ملتی ہے. یہ 2 ہجری کو مل گئی، پہلی ہجری کے آخر میں، دوسری ہجری کے شروع میں. لیکن جب جہاد فرض کیا گیا ساری طبیعتیں برابر نہیں تھی. کچھ کمزور طبیعتیں، لٹا پٹا یہ قافلہ پہنچا مدینہ، نہ گھر ہے نہ کچھ کھانے کا انتظام ہے. جب یہ سخت حکم آیا کچھ لوگوں کی زبان پر آ گیا کہ اگر تھوڑا انتظار کیا جاتا، کچھ دنوں کے بعد ہوتا، آخر ہم اپنے آپ کمر سیدھی کر لیتے، کچھ انتظام کر لیتے، اس کے بعد جہاد کا حکم آیا. فرمایا نہیں، ایسے موقع پر ہی آنا چاہیے، تبھی تو آزمائش ہوگی. فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فريق منهم، تو اچانک ان میں سے ایک جماعت، يخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگ گئے، كخشية الله، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، سارے نہیں کچھ، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے. وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، کیوں فرض کر دیا تو نے ہمارے اوپر القتال، جہاد کرنے کو. لولا اخرتنا، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی ہم کو، الى اجل قریب، بس قریبی مدت تک تھوڑا گھر گروندہ بن جائے، کوئی سر چھپانے کی جگہ ہو جائے. آخر ہم اگر تیرے راستے میں کام آ جائیں تو بیوی کے رہنے کے لیے تو کوئی جگہ ہو، بچوں کے رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے تو کوئی جگہ ہو، تھوڑا سا موقع اور دیتے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا ہے ہی کتنی سی، اگر موت آ گئی اس سے پہلے تو کیا جواب دو گے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا ہے ہی نہیں، دنیا کا سامان قلیل، تھوڑا سا ہے. کتنا ہے؟ 50 60 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ہو بھی شام. والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے لمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا. اللہ پر ڈال دو. جب تم مکہ سے نکلے تھے تو کیا مدینہ میں تمہارے لیے گھر تھے؟ اس وقت میں تم نے بیوی بچوں کا کوئی خیال کیا تھا؟ اس وقت میں سوچا تھا کیسے رہیں گے؟ اسی طرح نکلو. والآخرۃ خیر لمن اتقا، اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. کرو نیکیاں، صلہ ملے گا اس کا. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام عشق و وفا کا راستہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے. اس کا امتحان ہوگا کہ کچا کون ہے، پکا کون ہے. یہ جمہور نے ترجمہ کیا جو میں نے آپ کو سنایا، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے صحابہ میں سے تو ایسا کوئی ملا نہیں کہ جب جہاد فرض ہوا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ تھوڑی دیر اور مؤخر کیا جاتا، اتنا جلدی کیوں فرض ہوا. فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو مکہ میں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ اندر کے کچے تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا اور ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو وہ ایسی ڈھینگے مار رہے تھے کہ جناب آپ کو مکہ والوں نے ستایا تھا، آپ ہمارا ایک جتھا بنائیے، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں. یہ اندر کے کالے تھے. جب جہاد فرض ہو گیا تو ان منافقوں نے کہا کہ وہ اتنا جلدی کیوں جہاد فرض ہو گیا. فرمایا ایمان والوں میں تو مجھے کوئی جماعت نظر ہی نہیں آتی. چنانچہ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم تلاش کریں تو ایمان والا ہم کو ایک بھی نہیں ایسا نظر آتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کو لے کر کے نکلے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، لیکن اچانک حالات بدل گئے اور مکہ سے ایک لشکر جرار آ گیا، زبردست فوج، اس کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. ہر ایک فوجی کے پاس کئی قسم کے ہتھیار،
اور سب کچھ ساز و سامان، اور ہیں بھی کتنے 1000 اور ادھر کتنے 313. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے. مکہ کے صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کود جائیں گے، آپ حکم دے کر دیکھیے، جو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے کیجئے. آپ ہم کو نہیں پائیں گے ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم بھی اور تمہارا خدا دونوں جا کر کے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. آپ نے پھر یہ جملہ دہرایا، اور جب تیسری مرتبہ دہرایا تو مدینہ کے صحابہ سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. پہلے مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے تھے، اب مدینہ کے صحابہ کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں حضرت سعد ابن زرارہ. انہوں نے عرض کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کہا جا رہا ہے، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہم ایسا نہیں ہیں کہ یہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. آپ حکم دیجئے، آپ ہم کو نہیں پائیں گے پیچھے رہنے والا. جب ایمان والوں کا پہلے غزوہ میں یہ جواب تھا تو لما کتب علیکم کتبت علینا القتال، ان کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ فخر الدین رازی کی بات میں زبردست وزن معلوم ہوتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جائیں گے، مظلوموں کو چھڑانے کے لیے مر جائیں گے وہاں، تو فرمایا گھر رہو گے تو بچ جاؤ گے کیا؟ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، یدرک پالے گی تم کو الموت، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی. جو وقت ہے اس پر موت آ کر رہے گی، تو گھر رہنے سے کیا بچ جاؤ گے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگر تم ہوں گے فی بروج قلعوں میں، بڑے بڑے قلعے، مضبوط قلعے ان کے اندر ہوں گے، اور وہ بھی کیسے؟ مشیدہ، چونے سے مضبوط کیے ہوئے. اردو والے ترجمہ کرتے چونا گچ قلعوں میں ہوں گے. یہ سمٹ کی مصیبت تو کل پرسوں آئی ہے. میں نے راجستھان میں خود دیکھا چونے سے کیسے تعمیر ہوتی ہے. اس کو مسلسل پیسا جاتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ملا کر کے اور پھر اس سے تعمیر ہوتی ہے. اور اس کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 450 سال ہونے لگے ہیں دلی کی جامع مسجد کو، کہیں کوئی پتھر آپ کو ہلا ہوا نظر آتا ہے. ایسے چونا، اور ایک اور بھی یہ لفظ ہے، یہ شہید ان سے نکلا، مشیدہ، شید شید تشیید، چونے سے مضبوط کرنا. ایک ہوتا ہے شاد یا شید، وہ ہوتا ہے اونچا کرنا. اگرچہ تم چونا گچ قلعوں کے اندر بھی چھپو گے، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. ایسے موقع میں یہ پہچاننا کہ مومن کے قول کون ہیں اور منافق کہاں کہاں بول رہا ہے، یہ ذرا اہم مسئلہ ہے. یہ منافقوں کی بات آ گئی تو فخر الدین رازی کا قول اور مضبوط ہوا کہ سارے کام ہی منافق کر رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی اچھی حالت، جنگ میں نکل پڑے تو یہ دل کے کمزور لگے تبصرہ کرنے، اگر کوئی مصیبت اچھی حالت پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اتفاق سے لکھا تھا، کامیابی ہوگی تمہاری. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو اے مسلمانوں، ان کو پہنچتی ہے کوئی بری حالت، منافقوں کو پہنچتی ہے کوئی اچھی حالت، وہ تصبہم، اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی اچھی حالت تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے سیئات، کوئی بری حالت، یقولوا هذه من عندك، تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. استغفر اللہ، کس کی طرف سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے تدبیر ہی نہیں ہوئی جی جنگ کی، آپ سے ڈھنگ سے پلان ہی نہیں بنایا گیا، خامخواہ تبھی تو مصیبت آئی. ہم نے جو بات کہی تھی وہ آپ نے مانی نہیں. غزوہ بدر میں آپ سن چکے ان کی بات. قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آسانیاں بھی اس کی طرف سے، مصیبتیں بھی اس کی طرف سے، کامیابی اس کی طرف سے، شکست اس کی طرف سے، اور اسباب کے درجے میں تمہاری بزدلی اس میں شامل ہوتی ہے. قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ قریب نہیں کہ یہ سمجھ سکیں کوئی بات. کیا ہے؟ سمجھتے ہی نہیں بات کو. اگر کامیابی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ نے اتفاق سے دے دی، اور ناکامی ہو جائے تو میرے نبی پر الزام لگاتے ہیں. اس آیت کے لکھنے پر غور کیجئے. فمالی،
یہ فمالی مال نہیں ہے جس کی جمع اموال ہوتی ہے، یہ اصل میں فما آگے تھا لہا اولائی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ایک زندہ مثال ہے۔ پہلی مرتبہ جو نسخہ لکھا گیا اس میں لام الگ لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہا اولائی ہا اولائی کے ساتھ نہیں لکھا، اب قیامت تک ایسا ہی لکھا جائے گا، الگ ہی لکھا جائے گا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آگے مخاطب انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اصابک، جو تجھے پہنچتا ہے اے انسان، من حسنۃ، اچھی حالت میں سے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وما اصابک، اور جو تجھے پہنچتا ہے من سیئات، بری حالت میں سے، فمن نفسک، وہ تیری نفس کی طرف سے ہوتا ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ بننے کے اعتبار سے۔ ابھی پیچھے فرمایا تھا اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے اعتبار سے، اور میں نے اپنا رسول بھیجا۔ کوئی کہے جی مانا کس نے ان کو، کوئی گواہ تو دیتا ہے، گواہی تو دیتا ہی نہیں، فرمایا اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے نا، اللہ گواہی دے رہا ہے میں نے بھیجا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میدان میں جو رسول کی بات کو مانے گا، اللہ کے حبیب فرمائیں گے نکلو، جو رسول کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو منہ موڑے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کر۔ جو واپس پلٹتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے واپس لوٹنے کا آپ پر کوئی الزام نہیں۔ ان منافقوں کا حال تو دیکھو، جب آپ کی مجلس مبارک میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرما برداری، فرما برداری، یہ جتاتے ہوئے دوسروں کو بتاتے ہوئے کہ آپ کی تو صرف فرما برداری اور ہم تو صرف آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے عشق میں مست ہیں، ہائے ہائے ہم تو ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہمارے بیوی بچے آپ پر قربان ہوں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں فرما برداری، یعنی لنا طاعۃ، ہمارے لیے تو صرف فرما برداری، علینا طاعۃ، ہم پر تو اطاعت فرض ہے، ہم تو صرف فرما برداری کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا برزوا، جب نکلتے ہیں وہ من عندك، آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم، مشورہ کرتی ہے طائفۃ ایک جماعت، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو کہہ رہے تھے۔ ابھی تو ایسا کہہ رہے تھے جیسا لگتا ہے کہ شاید بس حکم ملا تو یہ اڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت میں فرمایا مومن کی مثال ہے کہ جب اس کو اللہ کا حکم ملتا ہے جان و مال کی قربانی کا، فطار علیہ، تو اڑ کر کے اس کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب مجلس میں بیٹھے تھے تو ان کا یہی حال لگ رہا تھا، اور جب واپس پہنچے تو اس کے سوا مشورے ہو رہے ہیں۔ اس کے سوا کا مطلب کیسے جان بچانی ہے، کل سارے نکلیں گے ہم کیسے بچیں گے، دوسرے کہیں گے یار چپکے چپکے چلیں گے آہستہ آہستہ، میں تیری آڑ لوں گا، میں چھپ جاؤں گا اور تو جھاڑی کے پیچھے سے واپس بھاگ کے آ جانا۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں غیر الذی تقول، اس کے سوا جو انہوں نے کہے تھے۔ لیکن یہ مشورے کس وقت میں ہو رہے ہیں؟ بیتا، رات کے وقت میں مشورہ کرتے ہیں، چپکے سے کرتے ہیں۔ بزدل ہے نا، آگے آ رہا ہے 10ویں پارے میں، فرمایا یہ جو دل کے کھوٹے ہوتے یہ بزدل بھی بہت ہوتے ہیں، اتنے بزدل ہوتے ہیں، اتنے بزدل، فرمایا کوئی سوراخ ملے تو اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، کہیں جان بچے ہماری۔ یہ ان کو صلہ ملتا ہے منافقت کا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہیں، اس سے چھپ سکتا ہے؟ فأعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی صفوں میں یہ رہیں گے، آپ کی صف میں سے 300 1000 میں سے الگ نکل گئے، نکلنے دیجئے، کوئی پرواہ نہیں، ان کے الگ ہونے سے کیا کوئی جنگ ہار جائیں گے؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، جنگ تو اللہ کی مدد سے جیتتے ہیں، اللہ جتوائے گا۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے جائیں۔
وکیل کے لیے کوئی لفظ نہیں جس میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے. وکیل کا معنی جس کے حوالے کر کے کام آدمی بے فکر ہو جائے. اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دی اور بیٹھ گئے, کوئی پریشانی نہیں, سب اللہ کے حوالے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کون ہے بھئی؟ اور اللہ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے کہ تم سارے کام اس کے حوالے کر دو, وہ تمہارے کام بنانے کے لیے کافی ہے. یہ منافقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا اس سے پیدا ہوتی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں. اگر قرآن پاک پر غور کرتے, قرآن پڑھتے ہوتے تو منافقت دلوں سے رخصت ہوتی ہے. تو شفا لما فی الصدور ہے, دلوں کی اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والا, دلوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے والا. لیکن قرآن پر غور نہیں کرتے. جب قرآن پر غور کرتے اسی نتیجے پر پہنچتے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں اللہ کا کیسا کلام ہے؟ تلاوت نہیں, غور و فکر, گہرائی سے دیکھیں, غور کریں, سوچیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر غور کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. کیسے نتیجہ نکلے گا؟ اللہ ہی کا کلام ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, پاتے یہ اس کے اندر بہت بڑا اختلاف. اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا, جس انسان کو کوئی مضمون لکھنے کا کبھی سابقہ پڑا ہو وہ سوچ لے, ایک مضمون آپ لکھ رہے تھے, اچانک کوئی کام پیش آ گیا اور آپ کام کے لیے چلے گئے, واپس آئے, گھنٹوں لگتے ہیں کہ واپس جوڑوں کیسے. وہ بھول گیا بھئی کیا بات کر رہی تھی, کیا ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے اور ایک لہ تیار ہوتی ہے اور پھر آدمی دریا کی طرح بہتا اور لکھتا چلا جاتا ہے. یہ کیا اللہ کا کلام ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں نازل ہوئیں اور تقریباً 5 سال کے بعد نے کہا 1 سال, بعد نے 2, بعد نے 3, لیکن 5 سال تقریباً گزرتے ہیں. چلو سال ہی مان لو, سال ویسے نہیں, کم سے کم 3 سال کے بعد ان 5 آیتوں کے بعد اگلی آیتیں نازل ہوتی ہیں, کلا ان الانسان لیطغی. لیکن جب انسان پڑھتا ہے کبھی بھی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ الگ الگ نازل ہوئی, بالکل روانگی اسی طرح. آگے آ رہا ہے سورہ انفال. سورہ انفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے, غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے. اور اس کے فوراً بعد سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. برا ابن عازب کی روایت سنا چکا. آخری بڑی سورت جو قرآن پاک میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے, آخری سورت نازل ہوئی. مگر اتنی زیادہ ان کے مضامین آپس میں ملتے ہیں کہ بیچ میں بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ 2 سورتیں نہیں, ایک ہی سورت ہے. افلا یتدبرون القرآن, ہے منافقو, اگر تم قرآن پر غور کرتے کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو ضرور پاتے وہ اس میں اختلافاً کثیرا, بہت زیادہ اختلاف. منافقوں کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ, اور یہ شرارتیں قیامت تک رہیں گی. اندر سے کالے, ظاہر کے گورے. کیا کرتے ہیں یہ؟ اچانک کوئی بات پیش آتی ہے اس کو مشہور کرتے ہیں. کہیں پتہ چل گیا فلانی جگہ پر مسلمانوں کو ذرا سی شکست ہو گئی تو یہ مدینہ میں شور مچاتے, سارے مارے گئے, پتہ نہیں کوئی بچا کہ نہیں بچا. اب جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تاکہ ان میں بھی ڈر پیدا ہو. اور کبھی اچھی خبر ہوتی تھی تو اس کو بھی پھیلاتے تھے تاکہ مسلمان مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں, اور پھر نہ کوئی تیاری ہو اور کہیں سے حملہ ہو تو ان کی چٹنی بنا دی جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ, اور جب آتا ہے ان کے پاس, امر, کوئی معاملہ, من الامن, امن میں سے, او الخوف, یا ڈر میں سے, اذاعوا به, پھیلا دیتے ہیں وہ اس کو. یا اذاعوا ایک ہی لفظ ہے, اذاع یذیع, پھیلانا. آج ریڈیو کو کیا بولتے ہیں؟ مذیاع, پھیلانے کا آلہ. اذاعوا, پھیلا دیتے ہیں وہ اس کو. اور یہ پھیلا دینا معلوم ہوا منافقوں کا کام ہے. بہت سارے بے وقوف لوگ, مخلص لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, بغیر کسی تحقیق کے بس بات پھیلا رہے ہیں. ایسے فلانی جگہ ایسا ہوا, مسلمانوں نے کیا ہوگا. بھئی تحقیق کی, جھوٹوں کا میڈیا, انٹرنیشنل جھوٹے ہیں, وہ اس سے پوچھو بش سے,
اس نے کہا ہم نے کہاں عراق کی جنگ جیتی، یہ تو CNN کو تمغہ دو اس نے جیتی، اس لیے کہ اس نے اتنا جھوٹ پھیلایا کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی، ادھر کے سارے مر گئے، ادھر کے سارے مر گئے، لوگوں سے شاید باقی مر گئے ہوں گے۔ اذاعوا بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں، نہ امن کی بات پھیلانے کی ہے نہ خوف کی بات پھیلانے کی ہے۔ پہلے غور کرو، سوچو اس کو پھیلانا مناسب ہے کہ نہیں۔ کیسے غور کریں؟ ایک طبقہ تو کھڑا ہو گیا جی سارے مجتہد بن جاؤ، اور سارے غور کرو قرآن و حدیث پر۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے وہ بھی سارے مجتہد نہیں بن سکتے، اور یہ صحابہ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے وہ بھی سارے مجتہد نہیں، بلکہ کیا کریں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹاتے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے حبیب کو بتاتے کہ یہ بات پیش آئی ہے، کیا اس کو پھیلایا جائے کہ دبایا جائے؟ آپ تحقیق فرماتے کہ حقیقت ہے کیا؟ یا تو اللہ کے رسول کو بتایا جاتا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور پہنچاتے ان کی طرف، اولی الامر جو معاملے والے ہیں، منہم ان میں سے۔ ظاہر ہے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ہے، تو آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا حاکم اور بادشاہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ میں بھی دو طبقے ہیں، ایک اولو الامر ہے، معاملے والا ہے، وہ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ ابن قیم کا قول بتا چکا کہ کچھ حضرات تھے جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فیصلہ کرنے اور فتوے دینے کی اجازت تھی، ہر کس و ناقص کو نہیں تھی۔ عجیب سوچ پیدا ہوگی، کبھی سوچا بھی نہیں حضرات نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دو کے ہاتھ میں تلوار دے رہے ہیں، ہر آدمی خود غور کر رہے۔ قرآن پاک کسی سے پڑھے کہا نہ بس خود سٹڈی کرتے رہو، خود آتا جائے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ کو نہیں آیا، آج کے انسانوں کو آ جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ لوٹاتے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اپنے میں سے جو معاملے کی فہم رکھنے والے معاملے والے ہیں ان کی طرف لوٹاتے، پھر کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے وہ لوگ، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، جو بات کی تحقیق کرتے ہیں، بطن سے نکلا، جو پیٹ کے اندر اترتے ہیں، بات کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے والے اس بات کو جان جاتے، منہم ان میں سے، سب نہیں استنباط کرنے والے، سب نہیں تحقیق کرنے والے، کچھ طبقہ ہوتا ہے اللہ نے تفاوت دیا سوچ و سمجھ کے اعتبار سے، وہ غور و فکر کرے گا کہ بات پھیلائیں کہ نہ پھیلائیں، ایسی کسی بات کو اڑتا کر دیں۔ آپ نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کیا کریں؟ ان يحدث بكل ما سمع، جو بات سنے وہ پھیلانی شروع کر دے، جو بات سنے وہ پھیلانی شروع کر دے، اور آپ تو کہتے ہیں بے پر کی اڑا دی، سنی بھی نہیں تھی ایسے اڑا دی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور مہربانی نہ ہوتی اس کی تم پر، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، ضرور بالضرور تم پیچھے چل جاتے شیطان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ اگر نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ کا فضل تھا تو تم شیطان کے پیچھے نہیں چلے۔ اب یہ کون لوگ مخاطب ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں مراد منافق ہیں تو وہ تو شیطان کے پیچھے چل چکے تھے، ان کے اوپر کہاں اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ منافق کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ہاں میں ہاں سیدھے سادے مسلمان بھی ملا لیں اور وہ بھی ان باتوں کو پھیلائیں۔ اللہ نے ڈرایا، تمہارے اوپر اللہ کا کرم تھا اس لیے تم نے منافقوں کی بات نہیں مانی، تم نے کہا نہیں پہلے ہم اللہ کے حبیب کو بتائیں گے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتائیں گے، وہ اگر ہمیں کہیں گے کہ ہاں اس بات کو پھیلاؤ تو پھیلائیں گے، ایسے نہیں پھیلاتے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کے پیچھے چل جاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ شیطان کون؟ اس کے چیلے منافق۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یہ تو بیچ میں تھوڑا سا ذکر آ گیا منافقین کا، اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے مظلوموں کی خاطر، بیواؤں کی سسکیوں کی خاطر، یتیموں کی آہوں کی خاطر نکلو میدان میں، اور یہاں فرمایا کہ کوئی اور نکلے نہ نکلے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں۔ یہ وہ عجیب ارشاد ہے کہ آپ کو اکیلے مخاطب کیا۔ لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں الا نفسک، مگر اپنی جان کے۔ آپ کے کہنے پر بالفرض والمحال مان لیا جائے کوئی ایک بھی نہ جائے، آپ تنے تنہا جائیے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہاں آپ کا ایک کام ہے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ایمان والوں کو ابھارتے رہیے نیکیاں کرنے پر اور جان اور مال کی قربانی دینے پر، تو تنے تنہا نکلیں گے؟ کیسے بنے گی بات؟ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان يكف روک دے باس الذين كفروا، ان لوگوں کی جنگ کو جنہوں نے انکار کیا. جو انکار کرتے ہیں اللہ ان کے جنگ کو خود روکے گا، خود آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ تنے تنہا نکلیے. اور مفسرین نے لکھا کہ ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا جس میں اس آیت کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. کب؟ غزوہ حنین پیش آیا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی. اب وہ 10ویں پارے میں آئے گا، وہیں عرض کریں گے. اچانک دشمنوں نے اس طریقے سے حملہ کیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کہ بھگدڑ مچ گئی. اور اس بھگدڑ کے اندر عجیب طریقے سے سب کے پاؤں اکھڑ گئے، کوئی کہیں کو کوئی کہیں کو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میدان کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند ایک نفوس رہ گئے. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، آپ تنے تنہا بڑھتے جا رہے تھے دشمن کی طرف، جیسے کہ آپ کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے. اور پھر ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ آپ خچر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور اس کو ایسا پھینکا اور پھر تلوار گھمائی. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، میں عبد المطلب کے مشہور خاندان کا ہوں، میں تنے تنہا تم سے لڑوں گا. آپ اکیلے تھے اور 4000 دشمن مقابلے میں بالکل صف لگائے کھڑے تھے، مگر نہیں ہمت ہوئی کسی کو نیچے اترنے کی. یہ وہ اللہ کی سیکورٹی کا انتظام ہے کہ فرعون جیسا ساری زندگی کہتا ہے مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو ماروں گا، مگر ہمت نہیں کرتا ہے. آپ نے عمل فرمایا اس پر. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ اشد باسا بہت سخت ہے جنگ کے اعتبار سے، وہ کافی ہو جائے گا. واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے، وہ خود سزا دے گا. دوسرے کو دین کی بات کے لیے ابھارنا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ زبردست نیکی کا کام ہے. تو کسی کو نیکی کرنے کے لیے سفارش کرنا، کسی کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے بتانا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ اگر نیکی کے کام کے لیے سفارش ہوگی تو نیک کام ہوگا، آپ کا بھی حصہ اس میں لکھا جائے گا. اور اگر برائی کے کام کے لیے سفارش ہوگی اور اس کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوگا تو جہاں اس کے کھاتے میں جرم لکھا جائے گا آپ کے لیے بھی لکھا جائے گا. یہ بات کہاں سے نکلی کہ ابھارو ایمان والوں کو نیکیوں پر. من یشفع شفاعہ، جو کوئی سفارش کرے گا، کوئی بھی سفارش، حسنتاً اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے. بہت سارے لوگ سفارشیں کرتے ہیں، یہ اصول سامنے رکھیں. اگر اچھے کام کے لیے سفارش ہے اور کام ہو گیا تو اس نیکی میں آپ کو بھی حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے گا گناہ کی سفارش، یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. عذاب کا حصہ، مصیبت کا حصہ، کام کرنے والے کو جیسے جرم ہوگا اس کو جو سزا ملے گی کچھ نہ کچھ اس کے حصے میں بھی پڑے گا، اس کے کھاتے میں بھی اس میں سے کچھ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یہ بھی مانا، اور ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے. دوسرے کے لیے سفارش کرنا کہ یہ کام کر، دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا اور وہ نیکی کرے اور آپ کو ثواب ملے، اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں. تو آپ اگر دعا کریں گے اس دعا کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ سلامتی کی دعا ہے. جو کوئی کسی کے لیے یہ دعا کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو سنے وہ اس دعا کا جواب دے. کوئی آپ سے کہے کہ تم سلامتی کے ساتھ رہے، آپ بھی جواب دیے تم بھی سلامتی کے ساتھ رہو، یا یہ بہتر ہے کہ اس سے بہتر جواب دو، سلامتی کے ساتھ بھی رہو، اللہ کی رحمتیں بھی تم پر ہوں، اللہ کی بخشش بھی تمہیں نصیب ہو.
وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور جب تم کو سلام کیا جائے بِتَحِيَّةٍ کسی دعا کے ساتھ، سلام کے ساتھ، حیّی کے معنی خود دعا دینا، تم کو دعا دی جائے اور سلام دعا ہے. السلام علیکم معنی کیا ہے؟ سلامتی رہے تمہارے اوپر، زندے بھی سلامتی اور مر کر بھی سلامتی. ہمارے یہاں دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں جینے رہو جی، زندے رہو، زندے رہو چاہے ٹھوکریں کھاتے رہو. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں جینے رہو پاؤں مٹی ہی رہو، زندے رہو چاہے مٹی کے نیچے ہی رہو. یہ کون سی دعا ہوئی؟ دعا یہ ہے السلام علیکم، آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، زندہ بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، مر کر بھی سلامتی کے ساتھ رہیں. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم اس کو دعا دے دو اس سے بہتر دعا. اس سے بہتر دعا کیا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی بھی ہو اور آپ پر اللہ کی مہربانی ہو. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر یہ تینوں لفظ وہ کہتے تو پھر آپ کیا کہیں؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں پھر آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس کے بعد مزید کچھ کہے تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کے حوالے سے، کہ پھر تم یہ بھی کہہ سکتے ہو حیاتاً طیبہ، پروردگار تم کو بہترین سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور اگر یہ سارے لفظ وہ بھی کہہ دے تو آپ بھی کہہ دو، اور اگر اس نے ایک ہی کہا آپ سارے کہہ دو، آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ثواب ملے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، اس پر کا بھی حساب ہو رہا ہے. آپ نے کہا السلام علیکم، آپ کے کھاتے میں ایک نیکی لکھی گئی، ایک ہی نہیں 10 نیکیاں لکھی گئی آپ کے کھاتے میں. اللہ لا الہ الا ہو، وہی حساب لینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے وہی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ ہم تو فوراً یہ سوچتے ہیں نا 2 ٹکرے ماری نماز کی کہ برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو مال میں برکت کے لیے تھی. فرمایا نہیں، نیکیوں کا اصل صلہ مرنے کے بعد ملے گا. یہ دنیا فانی ہے، یہاں اگر مل بھی گیا تو کیا ملے گا؟ پھر مر جاؤ گے. اصل وہاں ملے گا جہاں موت نہیں آئے گی. لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور بھی ضرور تم کو جمع کرے گا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ہوگا ایسا، مریں گے جمع ہوں گے، یہ مجمع پھر وہاں لگے گا، پہچانیں گے ایک دوسرے کو کہ اچھا دنیا میں ایسے کہتے تھے. فرمایا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے، حدیثاً بات کہنے کے اعتبار سے. یہ کوئی لیڈروں کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اس سے سچی کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ اس سے سچی کسی کی بات نہیں ہے. بات تو اللہ کے راستے میں قربانی کی چل رہی تھی اور منافقوں کی مکاریوں کی چل رہی تھی. یہ تو بیچ میں بات میں سے بات نکلی حبب المؤمنین سے. واپس پلٹ آئے پرانے مضمون پر. میں نے کل عرض کیا تھا نا، جیسے ایک لمبی تقریر ہوتی ہے اور مقرر تقریر کرتے کرتے ادھر کو نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا، تو جو ہمارے جیسے سامعین سے ہو گئے کیا بات چل رہی تھی بھائی، وہ تو بھول گئے بیچارے. لیکن جو غور سے سنے گا تو وہ منتظر رہے گا کہ واپس پلٹے اپنے مضمون پر نہیں. تو جب واپس پلٹے وہاں لا گئے، واپس جہاں سے گئے تھے پھر وہاں پہنچے واپس، پھر وہاں پہنچے واپس. بات وہ چل رہی تھی، پھر واپس پلٹ گئے منافقین کی طرف، منافقین کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو؟ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ تمہاری منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں ہو گئیں. منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بغیر شان نزول کے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور 3 قسم کے شان نزول بیان کیے گئے. ایک شان نزول یہ کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے تھے مدینہ میں، ایمان کا اظہار کیا، بڑے پکے سچے بنے، اور وہاں کے رہنے والوں نے ان کی بڑی خدمتیں کی، مگر واپس گئے تو واپس پلٹے ہی. اب مسلمان تبصرہ کرنے لگے کہ وہ مومن تھے کہ منافق تھے. کچھ کہنے لگے منافق اور کچھ کہنے لگے مومن. آپس میں تھوڑی سی تلخی بھی ہونے لگی. ایک نے کہا کیا بات کرتے ہو، تو پکے مومن تھے.
دوسرے نے کہا ہجرت فرض ہے، اگر مومن تھے تو واپس کیوں نہیں آئے؟ اس وقت میں ہجرت فرض تھی، جو ایمان قبول کرے وہ مدینہ میں آئے، اس لیے کہ ایمان سیکھنا ہے، بغیر سیکھے تو آئے گا نہیں، تو آئے گا تو مدینہ میں۔ بعض حضرات نے وہ روایتیں نقل کی کہ مکہ سے کچھ لوگ گئے تھے اور وہ کچھ دن مدینہ رہے اور پھر واپس آئے اور پھر پلٹ کر نہیں گئے، تو ان کے بارے میں بحث ہو گئی کہ ان میں سے یہ پکے مومن تھے کہ منافق تھے، واپس تو نہیں پلٹے۔ اور ایک شان نزول امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا، یہ دوسرے والا بھی بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہاں ہے بخاری شریف میں، لیکن ایک شان نزول کتاب التفسیر میں اور اسی روایت کی اسی حدیث آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ وہ کیا؟ منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں کب تھیں؟ فرمایا جب احد کی جنگ ہوئی اور 300 منافق الگ ہو گئے تو واپس پلٹے ایمان والے، تو اب مسلمانوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ کچھ حضرات نے کہا یہ بالکل ابتدائی مسئلہ ہے، ابھی سے ان کی گردنیں اڑا دو، اس لیے کہ یہ پھوڑے اگر پرکتے رہے کل یہ کینسر بنیں گے، معاشرے کو تباہ کریں گے، ابھی سے صاف کرو ان کی گردنیں اڑاؤ ان کی۔ ایک دوسرے طبقے نے کہا شروع کی بات ہے، شاید ان کو آہستہ آہستہ اللہ کا دین سمجھ میں آ جائے، اس طرح آپس میں دو جماعتیں بن گئی۔ لیکن بخاری شریف میں اس روایت میں اس سے آگے جو بات ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، سونے والوں کو بھی جگا کر سنا، بہت اہم بات ہے۔ بخاری شریف میں آپ کے پاس مقدمہ پہنچا کہ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی گردنیں اڑائی جائیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، انہا طیبۃ انہا تنفی الخبث کما تنفی الکیر خبث الفضہ، اور ایک روایت میں کما تنفی الکیر خبث الحدید، اور رہنے دو یہ میرا مدینہ ہے، اس کی ہوا پاک ہے، اس کی فضا پاک ہے، اس میں گندا نہیں رہ سکتا ہے، چھوڑ دو، خدا ان کو خود نکالے گا یہاں سے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح سونے میں ڈالتے ہیں کھڑا الگ کھوٹا الگ، جو مدینہ میں آئے گا اگر کھڑا ہوگا تو رہے گا، اگر کھوٹا ہوگا خدا اس کو یہاں رہنے ہی نہیں دے گا، نکال باہر کرے گا، ان کو نصیب نہیں ہوگی اس کو مدینہ کی ہوا، مدینہ کی مٹی اس کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے، اس کو ہوا بھی نہیں نصیب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہی صورتحال قیامت تک رہے گی، یہاں تک کہ جب وہ دجال اکبر آئے گا، بڑا دجال، یہی بخاری کی روایت، بڑا دجال آئے گا، وہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا مگر مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، مکہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، نہیں گھس سکے گا۔ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے گھسنے کی کوشش کرے گا، نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا اس وقت میں حکومت تگڑی ہوگی؟ فرمایا حکومت کہاں، مسلمانوں کا کوئی امیر ہی نہیں ہوگا۔ عرض کیا پھر کون اس کو روکے گا؟ کہا علی علی کل باب الملائکہ، ہر دروازے کے اوپر فرشتے ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے مگر دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ پھر کیا کرے گا؟ کہا اوس پہاڑ سے پیچھے سے کہے گا جو میرے دوست ہیں وہ نکل آؤ، پھر مدینہ کے اندر سے اکا دکا لوگ نکلیں گے جو بچے ہوئے اور دبکے ہوئے تھے، ورنہ مدینہ کی فضا ہمیشہ صاف کرتی رہتی ہے، گندوں کو باہر کرتی ہے، پاکوں کو اندر رکھتی ہے، گندوں کو باہر کرتی ہے، پاکوں کو اندر رکھتی ہے۔ بخاری شریف میں ہی اس سے ملتا ہوا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی عرض کروں۔ ایک گاؤں کا بڈھا آیا، اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے فرمایا کہ دین سیکھنا ہے تو مدینہ میں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ دوسرے دن آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، اصابتہ وعک مدینہ، اس کو مدینہ کا وعک لگ گیا تھا، وعک کے معنی بھی حمہ، مدینہ کا کوئی خاص قسم کا بخار تھا، آج بھی بڑے قسم کے بخار ہوتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اور مدینہ میں ہی رہو، اس لیے کہ یہاں رہنا فرض ہے اس وقت میں۔ دوسرے دن پھر آ گیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن ندارب، آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ بڈھا کہاں گیا؟ وہ تو موجود ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت وہ تو رات کو بھاگ گیا، اس کو بخار سے نجات نہیں ملی اور گھر کی یاد بھی بڑی ستا رہی تھی، وہ بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا بھاگا نہیں، اس کو بھگایا گیا۔ یہ مدینہ ہے، اس کی فضا پاک ہے، اس کی ہوا پاک ہے، یہ گندوں کو برداشت نہیں کرے گا کیونکہ وہ اندر سے بڑا گندا تھا۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی سن 3 ہجری میں، اور 9 ہجری تھی کہ مدینہ کی زمین منافقوں کے لیے تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اکا دکا چھپے ہوئے دبکے ہوئے، ورنہ کوئی باقی نہیں رہا، یا تو ایمان قبول کیا اور یا بھاگ کر کے وہ مشرک طاقتوں سے مل گئے۔
اس طرح نہیں رہے کہ اندر ایمان کفر چھپا رہے اور ظاہری طور پر ایمان ظاہر کرے۔ منافق کون؟ جو اندر کفر چھپائے اور ایمان کا اظہار کرے۔ فما لکم فی المنافقین، کیا ہو گیا تم کو اے مسلمانوں منافقوں کے بارے میں، فئتین تمہاری دو جماعتیں ہو گئی، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم ان کو اوندھا کر دیا، بما کسبوا، ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، اوندھا کر دیا، جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے واپس، جس کفر سے آئے تھے اسی کفر میں گھس گئے، وہ پکے کافر۔ اتریدون ان تہدوا من نزل اللہ، یہ دوسری جماعت کو ڈانٹ ہے جو کہتی تھی ان کو شاید آہستہ آہستہ ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور کیوں کیا؟ انہوں نے خود گمراہی اختیار کی۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، ان کے دل کا حال تو دیکھو کس چکر میں ہیں۔ یہ منافق اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح تم بھی ویسے منافق بن جاؤ جیسے وہ منافق، اور منافق کا مطلب کافر، تم بھی ویسے کافر بن جاؤ۔ ودو، وہ پسند کرتے ہیں، لو تکفرون، یہ لو پھر مصدریہ آ گیا، تمہارا کافر ہو جانا پسند کرتے ہیں، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہوئے، فتکونون سواء، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، اے ایمان والو تم ہرگز ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنانا۔ یہ اندر کے کالے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، آ رہا ہے اسی پارے کے آخر میں، یہ ہمارے تو ہیں ہی نہیں، یہ ان کے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ، مگر موقع آتا ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تین شان نزول بیان کیے تھے، ان میں سے میں نے کہا تھا کچھ مکہ والے اور گاؤں والے آئے تھے، یہ حتی یہاجروا کا لفظ بتاتا ہے، اس پر زیادہ منطبق ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں گے، مدینہ آئیں گے، تب ان کو پکا مسلمان مانا جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں اور وہ نہ آئیں واپس، وہ لوگ جو گاؤں کے آئے تھے اور واپس جا کر کے واپس نہیں پلٹے تو اس کا مطلب وہ پکے کافر بن گئے۔ مکہ والے آئے اور نہیں پلٹے پھر کافر ہو گئے، چونکہ اس وقت میں ہجرت فرض تھی۔ اس وقت کہہ رہا ہوں بار بار، کیوں؟ مکہ فتح ہوا، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، مکہ فتح ہو چکا، ہر جگہ ایمان سیکھنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ لیکن پھر اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ایسے بندے کو ہجرت کرنا فرض ہے تاکہ وہ جا کر کے دین سیکھ سکے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑیں تو تم یہ نہ سوچو کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا کافر ہونا ظاہر ہو گیا ہے، ورنہ منافقوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ظاہر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے پتہ ہے پکا کافر ہے، موقع پر دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس کی زندہ مثال موجود ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جنگ نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بیٹے جو سچے مسلمان تھے انہوں نے ایک موقع پر عرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ منافقوں سے تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن جو واپس نہیں پلٹے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گھر میں آئے تھے روٹی کھائی تھی، شاید ان کے دل میں تھوڑی بہت ابھی باقی ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری جماعت چھوٹی ہے، چلو ان سے فی الحال دوستی لگا لیتے ہیں اندر کے کالے، فرمایا نہ کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہیں بنانا منہم ان میں سے کسی کو ولیًا، کام بنانے والا دوست، ولا نصیرا، اور نہیں بنانا ان میں سے کسی کو مدد کرنے والا۔ لیکن اوپر منافقوں کے تذکرے کے بیچ میں کافروں کا ذکر آیا، یعنی نہ ماننے والوں کا، نان بلیور، انکار کرنے والے، منکر، ان کا تذکرہ آیا تو کیا ان کو بھی جہاں ملے وہاں مارے؟ نہیں، ان کا مسئلہ دوسرا ہے، ان کا مسئلہ دوسرا ہے، یہ فراڈی، یہ مکہ، یہ دھوکے باز، یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، ان کا مسئلہ دوسرا ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جو اعلان جنگ کر کے آئے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، مکہ والے آ چکے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن جو جنگ کا اعلان نہ کریں، صلح کا اعلان کریں، فرمایا ان کو معاف، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، ان کے ساتھ جنگ تو غدر ہے۔ اور جو خود صلح نہ کریں مگر صلح والوں کے ساتھ مل جائیں، فرمایا ہاں ان کے لیے اجازت ہے، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔
ہمارے ساتھ صلح نہیں کی، لیکن جن کے ساتھ ہماری صلح کی انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی، ان کے حلیف بن گئے۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو مل جاتے ہیں الی قوم، ایسے لوگوں کے ساتھ بینکم و بینہم میثاق، کہ ان لوگوں کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ تھا، وہ مل گئے ان کے ساتھ۔ کون لوگ تھے ایسے؟ کہتے ہیں مکہ کے اندر بنو خزاع نام کا قبیلہ تھا، بنو عویمر نام کے قبیلے کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا۔ انہوں نے کہا ہم کافر رہیں گے، بہت اچھا، مگر جنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ آپ نے فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ، جب معاہدہ ہو جائے پھر نہیں جنگ کر سکتے، پھر تو غدر ہے، اور قیامت کے دن ہر غدار کو ایک جھنڈا ملے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا یہ غدار ہے، پھر نہیں جنگ کر سکتے۔ کچھ لوگ بنو خزاع سے جا کر کے مل گئے کہ چلو ہم مسلمانوں سے معاہدہ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان سے بھی جنگ نہیں ہے۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو مل جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا آئے وہ تمہارے پاس اس حال میں کہ حسرت صدورہم، ان کے دل تنگ ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، یہ جنگ کریں اپنی قوم کے ساتھ۔ یہ تیسرا طبقہ تھا۔ یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ طبقہ ایک ایسا تھا صلح پسند قسم کے، سادے شریف قسم کے لوگ، وہ مسلمانوں کے پاس آئے مدینہ۔ انہوں نے کہا دیکھیے جی کلمہ تو ہم پڑھیں گے نہیں، فرمایا اس کے لیے کوئی زور زبردستی بھی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں۔ انہوں نے کہا لیکن ہم آپ سے بھی جنگ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ معاہدہ۔ لیکن معاہدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہماری برادری کی اور آپ کی لڑائی ہو جائے تو ہم آپ کا ساتھ دیں، نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہماری برادری آپ پر حملہ کرے گی ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا۔ مگر یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئے اس حال میں، چھپا ہوا ہے قد، ماضی حال بن رہا ہے، تو تنگ تھے ان کے سینے کہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، ایک بات آ سکتی تھی دل میں کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں چلو نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی برادری سے لڑیں گے۔ ان کو بھی تھوڑا سبق تو سکھانا چاہیے۔ بہت ساری طبیعتیں ایسا چاہیں گی، ایسا ذہن میں آئے گا۔ فوراً اس کا جواب دیا، فرمایا اللہ نے تم کو غلبہ عطا کیا، یہ سوچو اگر اللہ ان کے دلوں میں رعب نہ ڈالتا تو وہ تمہارے ساتھ نہ جنگ کرتے۔ اچھا ہوا ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا، انہوں نے کہا نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لسلطہم، تو مسلط کر دیتا ان کو علیکم، تمہارے اوپر، فلقاتلوکم، تو ضرور تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ جدا رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کریں وہ تمہارے سامنے صلح کو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ، پھر کوئی بہانہ، پھر کوئی عذر، پھر کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے ان کے خلاف جنگ کرنے کا۔ یہ دو طبقے ہیں، تین ہو گئے، جو خود صلح کریں، جو صلح والوں سے مل جائیں، جو کہیں نہ اپنی قوم سے جنگ نہ تمہارے ساتھ قوم، تمہارے ساتھ جنگ، ان سے قطعاً جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ دو قسم کے قبیلے اور تھے عرب میں، مدینہ کے پاس تھے، مگر انتہائی شرری اور انتہائی خبیث قسم کے قبیلے، جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا وہ نہیں، ان میں جو کفر پر مرے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، انتہائی شرری۔ یہ قبیلے تھے بنو اسد اور بنو غطفان، دو قبیلے، یہ بڑے خطرناک قسم کے قبیلے تھے۔ یہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے، معاہدہ بھی کرتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جیسا موقع ملا بھول گئے معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ جب وہ اس طرح کی مکاریاں کریں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، جب وہ خود معاہدے کی بات نہیں رکھتے ہیں۔ ستجدون، ان قریب پاؤ گے تم، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کے، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن سے رہیں تمہاری طرف سے، وہ یأمنوا قومہم، اور امن سے رہیں وہ اپنی قوم سے بھی۔ یہ کہنے والے ہوں گے بنو اسد وغیرہ، دوسرے بھی کچھ قبیلے، یہ کہیں گے کہ جناب ہاں ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، اوندے کر دیے جاتے ہیں فتنے میں۔
مطلب اگر لگتا ہے کہیں کہ موقع ہے مسلمانوں کو ڈسنے کا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی اور نے ان کو الٹا کر کے گھسا دیا جنگ میں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے جدا نہ رہے ہیں مسلمانوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تمہارے سامنے صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں تم سے اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ یہ ایسے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب تک ان کو مار نہ پڑے تو کہتے ہیں لاکھوں کے بھوت باتوں سے باز نہیں آتے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ ہیں وہ لوگ، جَعَلْنَا لَكُمْ، بنایا ہم نے تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانا مبینہ، زبردست دلیل۔ دلیل کے معنی، حجت کے معنی، ثبوت کے معنی کہ تمہارے پاس ثبوت ہے، سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، تم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے تفسیروں میں پڑھا، اس تفسیر کے حوالے سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس نے کوئی تفسیر لکھی نہیں، تفسیروں میں ان کے اقوال بکھرے پڑے تھے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے ان اقوال کو جمع کیا اور ایک تفسیر مرتب کی، اس کا نام ہے تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس۔ وہ ایک کتاب مرتب ہوگی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول، میں نے تو نہیں پڑھی وہ، لیکن اس کے حوالے سے یہ قول میں نے پڑھا ہے، ملی نہیں، تلاش کافی کی، حالانکہ چھپی ہوئی ہے، ملتی ہے کئی جگہ، بزرگوں سے سنتے ہیں مگر مل نہیں پائی مجھے۔ اس میں یہ قول میں نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے کہ قرآن، حالانکہ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سلطان کہیں بھی بطور اسم نہیں آیا، بطور اسم یعنی جو سلطان بادشاہ کے معنی میں ہے، اس معنی میں قرآن پاک میں سلطان کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے ملک آیا، جس کی جمع ملوک آتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ قرآن پاک میں جو سلطان کا لفظ آیا وہ کس کے لیے آیا؟ کہا بطور مصدر آیا اور دلیل کے معنی میں آیا، ثبوت کے معنی میں آیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اوپر جو ترغیب تھی جنگ کی، اس جنگ میں ممکن ہے کہ اپنے بھائی کا گلا ہی کٹ جائے، گھمسان کی جنگ ہو، اپنا بھائی مارا جائے، یا جو اوپر منافقین کا تذکرہ تھا، نام کے یہ بھی مسلمان اور لسٹ میں مسلمانوں کی، تو کیا ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو کلمہ پڑے گا اس کو مسلمان مانا جائے گا، چاہے ہم کو بالکل لگے کہ دھوکہ دے رہا ہے، سامنے دھوکہ دے رہا ہے، نہ، ہم دل کو پھاڑ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ بے شمار بیوقوف لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ کلمہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں سچا ہے کہ پکا ہے، تو خود سچا ہے؟ اپنا ناپ کر دیکھا کبھی کتنے معیار میں ہے؟ کس چیز کا نام اسلام ہے؟ کوئی برادری کا نام اسلام ہے؟ کسی کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے وہ مسلمان بن جائے؟ قطعاً نہیں۔ پڑھ رہے ہو کیسے لوگوں کو اللہ کافر کہہ رہا ہے جو اللہ کے محبوب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فرمایا نہیں، ایکسپوز ہو گئے، یہ پکے کافر ہیں، ان کو کافر نام لے کر پکار رہا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ سوچا کہ یہ منافق ہے اور قتل کر دے؟ بالکل نہیں۔ ہاں، فرمایا مومن کو غلطی سے قتل کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اگر غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کیا جرمانہ ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جنگ ہے نا، جنگ میں ایسی غلطی ہو سکتی ہے، فوراً بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور مومن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ مومن کو قتل کر دے، إِلَّا خَطَأً، مگر خطا سے، لغزش سے، جان بوجھ کر نہیں کر سکتا، چاہے وہ دل سے کلمہ پڑھے چاہے ظاہر سے کلمہ پڑھے۔ دو آدمیوں کا الگ الگ قصہ آپ کو تفسیروں میں اور حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ ایک شخص نے میدان جنگ میں کلمہ پڑھا اور اس نے مسلمانوں کو کافی نقصان بھی پہنچایا تھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود دوسرے نے قتل کر دیا کہ یہ تو کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سفارش کی گئی کہ یہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے۔ آدمی معاف نہیں کیا۔ کیوں نہیں معاف کیا؟ کہا اس نے قتل اس لیے کیا کہ دور جہالت کی کوئی دشمنی بھی کار فرما تھی اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا اور پتہ چلا کہ یہ منافق تھا۔ ایک دوسرا واقعہ پڑھو گے، آپ کے لے پالک بیٹے، متبنہ گود لیے ہوئے بیٹے، حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ، ان سے ایک قتل ہو گیا۔ ایک کافر نے، مشرک نے بہت سارے مسلمانوں کو ستایا، قتل کیا،
اور حضرت اسامہ اس کو گھیرتے رہے، جب قریب پہنچے تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور جو چھپا ہوا تھا تو انہوں نے ایک دم پلٹ کے جو وار کیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا الآن، اب کلمہ پڑھتا ہے، اب اس سے پہلے بھی تیرے سے پڑھا گیا، اور اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سخت ناراض ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف غلط فہمی کی وجہ سے بندہ مارا گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ نے بلایا حضرت اسامہ کو کہ کیوں تو نے قتل کیا؟ یہ کلمہ ہی تو جان کو بچانے والا تھا، تو نے اس کے باوجود مار دیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری طور پر تو بالکل یہی لگتا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ آپ پھر ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ معاف کیا، لیکن آپ نے فرمایا کیا میرے بعد بھی ایسا کرو گے؟ عرض کیا کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا 1000 لوگ اس وجہ سے بچ جائیں، وہ مجرم تھے لیکن بچ گئے کہ شاید مجرم نہ ہوں، یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی کو تم سزا دے دو یہ سوچ کر کے کہ یہ مجرم ہے اور حقیقت میں مجرم تھا نہیں۔ مومن کو نہیں قتل کر سکتا، ہاں خطا سے کر سکتا ہے، اور خطا وہ میں بتا چکا، نشانہ ادھر مار رہا تھا ادھر لگ گیا، نظر تیز تھی، دیکھا بندہ پیشاب کر رہا، سوچا یہ جنگلی مرغا ہے اس کو مار دیا، اور کوئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل فقہ نے لکھی، ناراض نہ ہوں آپ، کوئی 2 کوئنٹل کا بندہ لیٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیچارہ ایک کمزور سا پہلوان بھی لیٹ گیا، جموں والے کمزور کو پہلوان کہتے ہیں نا، وہ جو رات اس نے کروٹ لی یہ ادھر ہی پس گیا بیچارہ، یہ بھی قتل میں شمار ہے۔ اور وہ جو کیلا پھینکے راستے میں اور دوسرے وہ سارے میں عرض کر چکا، وہ سب قتل میں شامل ہیں۔ قتل ہو گیا، یہ بھی مرڈر ہو گیا، یوں نہیں کہا جائے گا وہ جی غلطی ہو گئی سوری، یہ تو عجیب جملہ، بس سوری، وہ بس دوسری کیا کر سب معاف کرا دیا، نہیں ایسے نہیں معاف ہوگا، جرمانہ ہے اس کا، مگر اس کے بدلے میں بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ غلطی سے قتل ہوا، کیا جرمانہ ہے دیکھتے جائیے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا غلطی سے کسی ایمان والے کو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو سب سے پہلے اس کو آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے غلام کو، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور ایک دیت ہے جو پہنچائی جائے گی اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں تک۔ 2 جرمانے، ایک جرمانہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرو، ظاہر ہے یہ تب تھا جب غلام تھے، نہ غلام رہا نہ آزادی۔ دوسرا جرمانہ، اس کے گھر والوں کو دیت دو، بچے یتیم ہو گئے، یہ اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون تھوڑا ہے، اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون سنا ہے نا کہ بھیانک مرڈر کیا جی، کیا سزا ہے اس کی؟ 14 سال قید با مشقت، تو کہا 5 لاکھ روپیہ جرمانہ، کس کو ملے گا؟ کہا خزانہ عامرہ میں، اردو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، حکومت کے خزانہ میں جمع کر دو، حکومت کے خزانہ میں۔ بچے کسی کے یتیم ہوئے، صلہ حکومت کو ملا، حکومت کو کس چیز کا انعام ملا؟ کہا اس لیے کہ ان کی حکومت میں مرڈر ہوا، تو ایسی حکومت تو چاہے گی کہ روزانہ مرڈر ہوتے رہیں اور حکومت کے کھاتے میں تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہے، آخر خرچہ چلانا ہے۔ اسلام کا قانون، اگر کوئی بندہ قتل ہو گیا کسی حکومت میں، حکومت کی ذمہ داری ہے قاتل کو پیش کرنا، کس نے قتل کیا۔ اگر حکومت ناکام ہو گئی تلاش کرنے میں تو اس کی دیت جو جرمانہ اس کے یتیم بچوں کو دینا ہے، اس میں سے 75% حکومت دے گی، 75% وہ محلہ دے گا جہاں سے اس کی لاش ملے گی، میت ملے گی۔ کیوں؟ رات بھر سوتے رہے، تمہارے محلے میں قتل ہو گیا، آخر تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، اور اگر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا تو ڈپارٹمنٹ دے گا 25% اور 25% اور 75% حکومت ادا کرے گی۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ 3 کام، جان، مال اور عزت کی حفاظت۔ وہی حفاظت نہیں کر سکی، اس کے اوپر حکومت کو انعام مل رہا ہے کہ لوگ قتل ہوتے رہے، حکومت کو انعام ملے، تو یتیم بچوں کو کیا ملے گا؟ ڈڈو، کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کو مریں گے، دھکے کھائیں گے ان کو۔ وہ کوئی ایسے قاضی کے پاس پہنچا تھا کہ قاضی صاحب ایک بڈھا مر گیا، اس کی جائیداد کیسے بانٹیں؟ کہا کون کون ہے؟ کہا بیوہ ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ماں باپ ہیں۔ کہا ماں کو تو ملا دھکے کھانا، کیونکہ اب بڈھی کو کیا ملے گا؟ تو کہا بیوی کو، کہا بیوی کو بیوہ ہونا، جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہے۔ کہا بچوں کو کیا ملے گا؟ کہا بچوں کو یتیم ہونا۔ کہا جائیداد کا کیا کریں؟ کہا جائیداد ہمیں دے دو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ یہ بالکل ویسے ہی فیصلے ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا قتل ہو اور غلطی سے بھی قتل ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، چونکہ 2 جرم ہوئے، ایک اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی،
دوسرے بندے کے حق میں تلفی ہو گئی. اللہ کا حق ادا کرو، ایک گردن آزاد کرو، اور بندے کا حق ادا کرو کہ دیت ادا کرو. دیت اس جرمانے کو کہتے ہیں جو قتل کے بدلے میں دیا جاتا ہے. کتنی دیت ہے؟ اگر جانوروں کی شکل میں دیں تو 100 اونٹ، ایک دو نہیں 100 اونٹ. اور اونٹوں کی بھی پھر قسمیں ہیں، کیسے کیسے اونٹ دینے. 25 اونٹ اتنے سال کا ہو کے اتنے بڈھے نہیں، بالکل جوان چھوٹے بچے وہ دیں گے 100 اونٹ. اور اگر اس دور میں چاندی کے حساب سے دیتے تھے تو 1000 درہم، اور سونے کے حساب سے دیتے تھے تو 1000 دینار. اور آج کل کے حساب سے تقریباً 20-25 لاکھ سے اوپر ہی بنے گا. اونٹ کی قیمت لگائیں وہ بھی اتنا ہی بنے گا. 50,000 کا ایک اونٹ آ رہا ہے، 100 اونٹ کتنے میں ہوں گے؟ 50 لاکھ کے ہو جائیں گے. چلو کم کرو 30 ہی لاکھ مانو، 30 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے کہ رات کو آپ نے کیا اور بندہ مر گیا. بعد میں کہیں سوری غلطی ہوگی، مر گیا جی آپ کا لڑکا. معافی ہوگی مگر ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے. بندہ مر گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے. الا ان يصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. کون؟ اس کے مرنے والے کے وارث، اس کے بچے صدقہ کر دیں. صدقہ فرمایا، حالانکہ کیا فرمانا تھا؟ معاف کر دیں. لیکن ان کو احساس دلایا یہ صدقہ ہے، یہ معاف کر دو، تمہارے باپ کو ثواب ملے گا، تم کو ثواب ملے گا، اور اس سے آپس میں دوستی بڑھے گی، دشمنی کی فضا ختم ہو جائے گی. معاف کر دو. الا ان يصدقوا. ایک اور شکل، ایک آدمی ایسی قوم کا آدمی ہے کہ جس قوم کے ساتھ ہماری جنگ ہے، زبردست اعلان جنگ، لیکن وہاں کا ایک بندہ ہے، اچانک اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس بندے کو کسی نے غلطی سے مار دیا، وہی جیسے اس نے کلمہ پڑھا تھا اس کو غلطی سے مار دیا. اب کیا کریں گے؟ فرمایا آپ دیت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر والے تو غیر ایمان والے ہیں، ان کو دیت دیں گے تو ہتھیار خریدیں گے، تمہارے خلاف بھی استعمال کریں گے. لیکن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اور اگر غلام نہ ملے تو آگے آ رہا ہے کیا کرنا ہے پھر. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر وہ ہے ایسے لوگوں میں سے عَدُوٍّ جو دشمن ہوں لکم تمہارے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن وہ مرنے والا مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو گردن آزاد کرنا ہے. ایک غلام آزاد کریں گے، اور نہیں ہے غلام جیسے آج نہیں ہے تو آ رہا ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یہ اللہ کا کلام نہیں کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک سطر میں پورے کورٹ کے قانون بیان کیے جا رہے ہیں. ایک اور مرڈر ہو گیا، مگر کس قوم میں سے بندہ کا مرڈر ہوا؟ ایک ایسی قوم کا آدمی مر گیا جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا جنگ نہ کرنے کا، اور بندہ یہ بھی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مگر ان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں تھی، ہمارا معاہدہ تھا ان کے ساتھ. یہ بندہ مر گیا. اور ہوا صحابہ سے، آپ کو یاد ہوگا وہ 70 صحابہ جن کو مار دیا تھا دھوکہ دے کر، اور وہاں سے 2 آدمی بچ گئے تھے. ایک نے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک کافر کو مار دیا. کیوں؟ کہا انہوں نے ہمارے 70 مارے، چلو ایک کو تو میں بھی رڑکا دوں. لیکن جب مدینہ پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا، آپ کو سخت دکھ ہوا. آپ نے کہا جس برادری کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا جس نے تم کو مارا، یہ اس برادری کا تھوڑا ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں. بے شک مشرک ہیں دونوں، بے شک دونوں کافر ہیں، مگر اس کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا نہیں. آپ نے فرمایا اس کی دیت ادا کرنی ہے. اسی کی دیت ادا کرنے کے لیے آپ یہودیوں کے ہاں چندہ کرنے کے لیے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی سے قتل ہوا، اس کے سب مل کر کے دیں گے اس کا جرمانہ. آپ نے مسلمانوں سے بھی چندہ کیا. جب یہودیوں کے ہاں گئے تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، جس کے اوپر وہ بڑا واقعہ آ جائے گا سورہ حشر میں انشاءاللہ. ان حیینا، اگر زندہ رہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر وہ بندہ ایسے لوگوں میں سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، ایگریمنٹ ہو چکا ہو. اب کیا کریں؟ فرمایا اب فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اب دیت بھی دو اس کے گھر والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور گردن بھی آزاد کرو. گردن کیوں؟ اس لیے کہ ان سے معاہدہ تھا، ان کے بندے کو مار دیا، بے شک کافر، بے شک غیر مسلم، مگر ان کے ساتھ کوئی اعلان جنگ تو نہیں ہے نا. جنگ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اعلان جنگ ہو، اور ان کے بھی ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہے جو جنگ کر سکیں. صرف جوان، بوڑھے نہیں، بچے نہیں، عورت نہیں، اور جو مندروں میں پجاری چلے جائیں ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جو آدمی نہ پائے اس کو، غلام کو، غلام نہیں ملا، پیسے نہیں بیچارے کے پاس، یا غلام ہی نہیں ملتا، تو وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تو روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے متتابعین، لگاتار روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے لگاتار. پتہ چلے کہ کیسے مارتے ہیں کسی کو. میں نے بتایا تھا نا، چھلکا کیلا کھا کے چھلکا یوں ہی راستے میں پھینک دیا، گزرتے ہوئے بندے کا پاؤں پھسلا، بندہ مر گیا. راستے میں چڑیا پکڑنے کے لیے وہ کھڈا کھودا اور یوں ہی بھول کر کے آ گیا رات کو، چلو جی چھوڑ دیا ایسے ہی، اور رات کو بیچارہ کوئی اندھا گزر رہا تھا، اندھا گرا اس میں مر گیا. یہ قتل میں شمار ہو گیا. اس کے لیے دیت دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے. تو اگر غلام نہ ملے تو کیا کریں؟ کہا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. نہیں یاد آ جائے گی کیسے مارتے ہیں کسی کو. مسلسل کا مطلب اگر 55 دن روزے رکھے اور روزہ ایک چھوٹ گیا تو جموں والے کہیں گے مڑ منڈوں، پھر شروع سے چل واپس دوبارہ شروع کر. ان روزوں کا ثواب ملے گا مگر کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور 59 رکھ لیے، 60 پورے کرنے سے ایک چھوٹ گیا تو پھر واپس. لیکن اس سے عورتیں مستثنی ہیں، کیونکہ ان کے لیے دوسرے مسائل ہیں. اگر ان کے بیماری کے دن آئیں گے، دوسرے پریشانی کے دن آئیں گے اور پھر روزے چھوٹ جائیں گے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ اس کے ساتھ ان دنوں کو چھوڑیں گی، پھر آگے بڑھ جائیں گی اور 60 پورے کریں گے. اللہ حفاظت کرے اس جرم ہی سے. کیوں ایسا کیا؟ توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے. یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے. آپ تو خالی سوری اتنا ہی کہہ کے چھٹی کر گئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا. حکمت کا تقاضا یہی تھا. یہ تو غلطی سے قتل ہوا، تو اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو مار دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی کو جان بوجھ کر کے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ صرف جہنم ہے. دنیا میں تو ایک سزا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے گی اسلامی حکومت. خود نہیں کر سکتا، اس کے وارث اٹھیں اور خود ہی مار دیں. نہ اسلامی مملکت کا نظام ہوگا، وہ اس کی جان لے گی، لیکن اس کا بدلہ تو جہنم ہے جب تک توبہ نہیں کرے. خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں اس کا جواب دے چکا. ہمیشہ کا مطلب بغیر توبہ کے مرے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا. کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ قتل کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اشکال ہوگا کہ بغیر توبہ کے مرنے والا بھی ہمیشہ کیوں رہا؟ جواب یہ ہے کہ یا تو یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی اس آیت کو مانتا ہی نہیں اور مومن کے قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے، وہ کافر ہے، جہنم میں رہے گا. اور یا خالدن فیہا کا مطلب ہے مقسم بعیدہ، بہت لمبے عرصے تک رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ کا غضب پڑے اس پر. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، کیا وعید ہے، کیا ڈانٹ ہے. وراثت کے بارے میں اسی طرح کی ڈانٹ آئی تھی، پھر یہ ڈانٹ دوبارہ آئی. ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے خطا سے قتل ہو جائے گا. وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نکلے اللہ کے راستے میں اور وہی کسی نے کلمہ پڑھا مگر آپ نے سوچا یہ پکا مسلمان نہیں ہے، یا خود یہ ہے کہ آپ نے پوری طور پر تحقیق نہیں کی اور بغیر تحقیق کے ایک آدمی کو مجرم سمجھا اور اس کو قتل کر دیا. اور صحابہ کے زمانہ میں یہ بات پیش آ گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ فرمایا. جا رہے تھے، ایک علاقے میں ایک بندے نے اکیلے ایمان قبول کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا. کسی سے سنا، راستے گزرنے والے سے کلمہ پڑھا، تھوڑا سا دین سیکھا. عام لوگوں کو بالکل معلوم نہیں تھا، بیچارے بکریاں چراتے تھے. جیسا ان کو پتا چلا کہ ایمان والوں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، مچل گیا. میری برادری آ رہی ہے، میرے ساتھی آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے، گلے ملوں گا ان سے، ان کی دعوت کروں گا، ان کے ساتھ پیار سے پیش آؤں گا. کیا کیا جذبات ہوں گے. ان کا نام ہے مرباز اسلمی رضی اللہ عنہ. ارباز ہونا چاہیے لیکن مرباز ہم نے پڑھا اللہ والا. جب یہ قافلہ یہاں سے گزرنے لگا تو یہ بیچارے بکریاں لے کر کے قریب آئے اور صحابہ نے دیکھا بھی ان کو قریب آتے ہوئے تو انہوں نے قریب آ کر کے کہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کئی مرتبہ کہا اور جواب نہ دارد. دیکھ رہے ہیں کیوں یہ سلام کر رہا ہے؟ جان بچانے کے لیے، بکریاں بچانے کے لیے. اس کے خاندان کے ساتھ تو جنگ ہے، اس کے لوگوں نے تو ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے
اس کی برادری نے قتل کیا تھا، مگر اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی بکریوں کو گھیر کر کے مدینہ لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ سخت ناراض ہوئے، اسی کے اوپر قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی، اور وہ بکریاں بھی غنیمت کے طور پر نہیں شمار ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم چلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو کھول کر کے بیان کرو بات کو، صاف لوگوں کو سناؤ، اور کوئی تمہیں ایمان والا اسلام کرے تو اس کی پوری تحقیق کرو، ایسا نہ کہہ دو ولا تقولوا، اور مت کہو لمن القا، اس آدمی کو القا جو ڈالے تمہارے سامنے، الیکم تمہارے سامنے، السلام، سلام کو ڈالے یعنی تم کو السلام علیکم کہے، اس کو مت کہو، کیا نہ کہو، لست مؤمنا، کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو تم یوں ہی کہہ دو کہ وہ مسلمان نہیں؟ کیا تم نے دل پھاڑ کر کے دیکھا؟ صحابہ کرام کا یقینی طور پر یہ بکریوں کی لالچ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ اس کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا اور اب کلمہ پڑھتا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہر کی ماری لا الہ پڑھو، مصیبت میں پھنسا اور اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ تھوڑی سی نظر ادھر جا رہی ہے کہ بکریاں اکٹھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کے سامان کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، وَكَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اسی طرح تم بھی تھے، من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے۔ کیا وہ زمانہ بھول گئے جب تم پتھروں کو چومتے اور چاٹتے تھے؟ فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، فتبینوا، تو آئندہ کھول کر بیان کرو، تحقیق کرو، بے تحقیق بات مت کہو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور اگر کوئی کہے جی میں نے تحقیق کی تھی اور تحقیق کی نہیں، وہی کسی کا مرغا آہستہ سے، اور لاسٹ میں کہا بہت چلایا، کوئی آئے نہیں، صحیح کھا لیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، اس سے نہیں چھپ سکتے۔ اس سے جو ڈانٹ آئی تو پھر جہاد کرنے والے بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو مصیبت ہے، خام خواہ کوئی راستے میں مر گیا ہم سے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس سے اچھا گھر بیٹھو، یہ تو پنگا ہے۔ فرمایا نہیں، ان پنگوں سے ہی ثواب ملے گا۔ لا يستوي القاعدون، نہیں برابر ہیں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، جو تکلیف والے نہیں ہیں، بغیر عذر بغیر تکلیف کے بیٹھے رہنے والے برابر نہیں کس کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کو لے کر، وانفسہم، اور اپنی جانوں کو لے کر، کھا لینے کے لیے نہیں، یہ کوئی فوج نہیں ہے کہ ذریعہ معاش بن جائے، نہ اپنی جان اپنا مال۔ فضل اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجۃ، بہت بڑے درجے کے اعتبار سے۔ یہ عام حالت کی بات ہے تو اس کا مطلب بیٹھے رہنے والے بالکل ہی گئے، کہا نہیں، کل وعد اللہ الحسنى، اور ہر کسی کے ساتھ اللہ نے نیکی کا وعدہ کر رکھا ہے، اچھے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، اچھے انجام کا وعدہ کر رکھا ہے۔ گھر بیٹھنے والوں کو بھی کچھ مل جائے گا ثواب نماز شماز کا، لیکن جو میدان میں جائے گا ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں۔ دوبارہ فضل اللہ، اور اللہ نے فضیلت دی، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کی، درجات منہ، الگ الگ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے لیے الگ درجے، ان کے لیے الگ، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورحمۃ، اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا، کیا کچھ لوگ انہوں نے ایمان قبول کیا مگر ہجرت نہیں کی، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے مکہ میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ طبقہ تھا جو ابھی پیچھے سنا آپ نے، جو دعائیں کرتا تھا، اے اللہ نکال تو ہمیں یہاں سے، کیوں؟ وہاں کے لوگ نکلنے نہیں دیتے تھے، بھاگنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا، لسیدہ کی زور محمد، یا رونا یا نسنا، کمزور کا کم سے کم آخری حق ہے کہ اس کو رونے دیا جائے، اس کو بھاگنے دیا جائے، مگر یہ وہ مظلوم تھے جن کو رونے کی اجازت نہیں تھی، بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔
ان کو تو درگزر کیا گیا، ان کے لیے تو دوسروں کو کہا گیا کہ تم لڑو اور ان کو قید سے چھڑاؤ، لیکن وہ لوگ جو عذر اور بہانہ کر کے اور سستی کی وجہ سے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو زبردست ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ سستی کی وجہ سے رہے مکہ میں، ان میں سے بعض ایسے حضرات بھی تھے، ہماری تفسیروں میں وہ روایتیں آئی ہیں کہ جو دل سے مومن تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، ابو جہل نے کہا جو ہمارا ساتھی ہے اس کو چلنا پڑے گا ورنہ ہم سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے ایجنٹ ہیں، یہ مجبور ہو گئے بدر میں جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ان کو لایا گیا، عرض کیا کیا کریں، فرمایا مل گئے تو گرفتار کرنا، مارنا نہیں۔ عرض کیا اگر گھمسان میں مر جائیں تو فرمایا ہم منہم، پھر وہ انہی میں سے ہیں، کیوں نہیں ہجرت کی انہوں نے؟ اور ایسے لوگوں کے نام ذکر کیے گئے کہ جو مارے گئے جنگ بدر میں انہی کی طرف سے، حالانکہ دل سے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ان الذین توفاهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو وفات دی فرشتوں نے، جن کو پورا پورا لیا فرشتوں نے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر۔ کیا ظلم کیا تھا؟ ایمان قبول کیا مگر ہجرت نہیں کی۔ قالوا، فرشتوں نے کہا فیما کنتم، تم کہاں پڑے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے مسٹر؟ قالوا كنا مستضعفین، انہوں نے کہا ہم کمزور کر دیے گئے تھے فی الارض، زمین میں۔ یہی بات انہوں نے بھی کہی مگر وہ واقعتاً کمزور تھے اور یہ صرف بہانے اور سستی کی وجہ سے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعۃ کشادہ، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اللہ کی زمین میں، اگر یہاں نہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے دیا گیا تو تم بھاگے کیوں نہیں؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی یہ جگہ۔ لیکن کمزور لوگوں کو یہاں بھی نکالا گیا، جو لوگ واقعتاً معذور ہیں، الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ حیلۃ، کسی تدبیر کی، کوئی راہ نہیں نکلتی، کوئی تدبیر نہیں بنتی مکہ سے بھاگنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں پاتے ہیں وہ راستہ۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قریب ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ غلطی ایسی ہے کہ معاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو اللہ معاف کرے گا، کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا، کچھ حضرات نے ہجرت کی مگر بیچارے منزل کو نہیں پا سکے، ان کے دلوں میں حسرت ہی رہی، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو گھر سے نکلے ہجرت کے لیے اور راستے میں انتقال ہو گیا وہ بھی اللہ کے ہاں مہاجر ہیں، اگرچہ ان کو راستے میں موت آ جائے۔ اور جو گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلیں گے اور جا وہاں رہے ہیں، جاننا جان نہ پہچان، کیا بنے گا ان کا؟ صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایتھوپیا، کئی ہزار کلومیٹر، افریقہ کے نیچے کونے میں، وہاں تک ہجرت کر کے گئے۔ وہاں کیا رشتہ داری تھی، جان پہچان تھی؟ صرف یہ سوچ کر کے گئے کہ وہاں کے جنگلوں میں رہیں گے، مزدوری کریں گے اور ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے ایمان، اس کو جنگلوں میں کس طرح بچایا جاتا ہے۔ سورہ کہف آ رہی ہے، غاروں میں چھپو، پہاڑوں میں گھسو، مگر ایمان کے ساتھ سودا نہ کرو۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو ہجرت کریں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو سامنے تو کوئی نقشہ نہیں، لیکن فرمایا جو ہمارے نام پر ہجرت کرے گا اس کو ہم محروم نہیں کریں گے۔ یجد فی الارض، پائے گا وہ زمین کے اندر، مراغمن کثیرا وسعتا، مراغمن، یہ مراغمن بھاگ کر جانے کی جگہ، ہجرت کر کے جانے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مراغمن پائے گا وہ ہجرت کر کے جانے کی جگہ، کثیرن بہت ساری۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں جو کوئی جگہ نہیں ہے، تم نکل کر دیکھ، بے خطر کود پڑ، دیکھ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وسعتن، اور وہ پائیں گے گنجائش۔ چنانچہ دنیا بھر کے اندر آپ تجربہ کر سکتے ہیں، جہاں سے لوگ ہجرت کر کے گئے، دوسری جگہ گئے، یہ ہجرت کرنے والے مالدار رہے ہمیشہ، اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ہمیشہ ان سے پست رہے اور وہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکے۔
یہ تو ایمان کی بنیاد پر ہجرت ہے. جو ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگ ترک مکان کرتے ہیں ایک جگہ سے، وہ بھی دوسری جگہ جا کر کے پیسے والے ہوتے ہیں اور مقامی لوگ ان کے مقابلے میں پست ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی صورتحال ایک وقت میں دونوں میں کشیدگی پیدا کرتی ہے. مقامی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ہماری بزنس پر قبضہ کر لیا. چلو یہ تو پہنچے منزل پر، تو ان کو منزل ملی جو راستے میں چلے گئے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر پالے گی اس کو موت راستے میں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اس کا اجر اللہ کے ذمے لکھا گیا، یہ مہاجر بن گیا، اللہ کے ہاں یہ ہجرت کرنے والا شمار ہو گیا. اور بہت سارے ایسے حضرات کے نام لیے گئے کہ جو گھروں سے نکلے، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ کے ہاں یہ مہاجر بن گئے. صحابہ سوچتے تھے کہ وہ کیا ہوئے، مہاجر شمار ہوئے کہ نہیں ہوئے. حضرت زمرہ ابن جندب ایک صحابی ہیں، نابینے، کمزور اور بیمار تھے. اپنے بچوں سے کہا، گاؤں کے رہنے والے تھے، بچوں ہجرت کرنا ضروری ہے، مجھے لے چلو مدینہ. بیٹوں نے بہت سمجھایا، ابا جی آپ کہاں ہجرت کر سکو گے؟ کہا مجھے اٹھا کر لے چلو. لے چلے، راستے میں انتقال ہو گیا. بچے بھی افسوس کر رہے تھے، پتہ نہیں ہمارے والد صاحب مہاجر شمار ہوئے کہ نہیں ہوئے. فرمایا ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہجرت کا مسئلہ ہو یا اللہ کے راستے میں قربانی کا مسئلہ ہو، دونوں جگہ مسافرت پیش آئے گی. آپ سفر میں ہوں گے تو سفر میں نماز کا کیا مسئلہ بنے گا؟ جب دل میں نماز کی اہمیت ہو تو پھر آدمی کو ہر موڑ پر نماز ہی یاد آ جاتی ہے کہ ہجرت کریں گے، جہاد کریں گے، سب گھر سے دور ہوں گے، نماز کا کیا طریقہ رہے گا، کس طرح نماز پڑھنی ہے. میں نے جو بیچ میں عرض کیا کہ جب اس کی اہمیت ہو، ایک روایت عرض کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اب ہم نے بھی یہ بات سنی تو ہم کہیں گے اچھا 1 سال کے برابر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، سورج کہاں جائے گا، کیا مطلب واقعتاً بڑا ہوگا، یا وہ دن کھنچ جائے گا، یا اس میں ظلم و زیادتی اتنی ہوگی کہ مظلوم کو ایسا لگے گا جیسے 1 سال گزر گیا ہے. صحابہ کو ان میں سے کسی طرف دھیان نہیں گیا. فوراً جو دھیان گیا تو اس طرف گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں گے؟ سال میں تو 360 دن ہوتے ہیں، اور 360 کو ضرب دو 5 سے، اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، تو اگر ایک ہی دن ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اندازہ لگا دینا. 24 گھنٹے کے پورے دن ہوتے ہیں، بس 24 گھنٹے اندازے لگا کر نماز پڑھو. 5 نمازیں ہوئیں، پھر 24 گھنٹے کا اندازہ لگا لینا، پھر 24 گھنٹے کا اندازہ لگا لینا. دجال کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے. حالات تو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے بدل رہے ہیں. البتہ اس روایت سے ایک دوسرے موقع پر امت نے فائدہ اٹھایا. قطبین کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، قطبین سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جو انتہائی شمال میں اور انتہائی جنوب میں رہتے ہیں، جہاں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. فقہاء کرام کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہاں کے لوگ نماز کیسے پڑھیں گے. انہوں نے اسی روایت سے فائدہ اٹھایا. فرمایا اندازہ لگائیں گے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے جائیں گے، پھر 24 میں 5، پھر 24 میں 5، اسی اندازہ لگا لیں گے. اور کس کا اندازہ؟ جو اس سے قریب تر علاقہ ہوگا وہاں دیکھ لیں گے کہ ظہر کس ٹائم ہوتی ہے، عصر کس ٹائم ہوتی ہے، مغرب کس وقت میں ہوتی ہے، عشاء کس وقت میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے نمازیں پڑھیں گے، اسی طریقے سے روزے رکھیں گے. سبحان اللہ. قیامت تک کتنے حالات بدلیں ہیں، کتنے حالات آئیں اور جائیں، مگر اسلام کہیں پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہر جگہ اس کے احکام آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو سفر میں نماز کا کیا کریں گے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ کم کر لو تم نماز میں سے. کتنا کم کریں؟ دیکھیے اگر قرآن خود ہی سمجھنے لگ جاتے کم کرو تو فجر کی 2 ہیں 1 کر لو، اور مغرب کی 3 ہیں 1.5 کر لو. یہ مطلب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھائیں گے کتاب. انہوں نے سکھایا ظہر کو، عصر کو اور عشاء کو آدھا کر لو، یعنی 4 کی 2 کر لو، باقی کو اپنی جگہ رکھو. 4 کی 2 کی جائیں گی، باقی اپنی جگہ رہے گی.
اور یہ سفر کتنا ہونا چاہیے؟ آج کل کے لحاظ سے جس پر تقریباً عام طور پر فقہا کا فتویٰ ہے تقریباً 78 کلومیٹر کے قریب، عمومی طور پر فتویٰ اسی پر ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف اور گنجائش ہے اختلاف کی، وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فرض نمازیں 2 کے بجائے 4 کے بجائے 2 کریں گے، اور یہ 2 پڑھنا 2 ہی پڑھنا ضروری ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کسی سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نماز کو 4 پڑھا ہو، اس کا مطلب کہ اس کو 2 ہی پڑھنا ضروری ہے، 2 ہی پڑھیں گے۔ جی یہ تو فرض کا مسئلہ، تو سنت کا کیا؟ سنت چلتے ہوئے سفر کے اندر نہ پڑھنا بہتر ہے تاکہ آپ قافلے پر بوجھ نہ بن جائیں۔ گاڑی چل رہی ہے آپ کے انتظار میں اور آپ نفلوں میں مصروف ہو گئے، لیکن اگر گنجائش مل جائے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے تہجد بھی پڑھے اور دوسرے نفلیں بھی پڑھے، ثابت ہے بالکل، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور منزل پر جا کر جہاں آپ نے کچھ دن رہنا ہے مگر رہنا مسافر ہی ہے، وہاں پر اگر آپ سنت پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی چھوڑ بھی دے گا تو یہ نفل کے درجے میں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی فرمایا کرتے تھے فرض ہاف، سنت معاف، نفل صاف، لیکن اتنا بھی صاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد وغیرہ پڑھنا ثابت ہے، ہاں فجر کی سنتیں آپ سے چھوڑنا ثابت نہیں، اس لیے آپ بھی مت چھوڑیے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم کمی کرو نماز میں سے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی وجہ سے ایک طبقے نے سمجھا کہ اگر پوری پڑھ لیں تو ٹھیک، اگر کم پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، مگر صحابہ نے تفسیر فرمائی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک بخشش ہے، اس کو لے لو، اب 2 ہی پڑھنے ہیں۔ ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو ڈر ہو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ مشرکین کا، کافرین کا ڈر تھا، اب اگر ڈر نہ ہو تب بھی 2 ہی پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ایک اور نماز کا طریقہ صلاۃ خوف، میدان جنگ میں نماز کا وقت آ گیا تو وہاں کیسے نماز پڑھیں؟ ایک طریقہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، رجالا ورکبانا، اگر گھمسان کی جنگ ہے چلتے چلتے اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لو، اور سواری پر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لو، اور اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر قضا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی بھی عصر کی نماز قضا ہوئی، میں سنا چکا وہ روایت۔ لیکن اگر میدان جنگ میں کچھ گنجائش ہے ابھی اور جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے تو الگ الگ جماعتیں کی جائیں کہ ایک جماعت کی جائے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی جماعت ایک رہنی چاہیے، امام ایک رہنا چاہیے، امت میں اتحاد رہنا چاہیے۔ ایسے وقت میں کیا کریں؟ فرمایا امام ایک ہی رہے گا، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایک جماعت کھڑی ہوگی امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گی، اور آدھے لوگ تب تک دشمن کا مقابلہ کریں گے، ان کی طرف رہیں گے، اور جب یہ 1 رکعت پڑھ چکیں گے تو پھر یہ پلٹ کر دشمن کے سامنے جائیں گے اور وہ آ کر 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ جو وہاں جائیں گے یہ وہاں جا کر کے چلتے چلتے اپنی نماز اشارے سے پڑھ لیں گے اور ایسا پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور وہ جو اب آئیں گے اب امام کے پیچھے 1 رکعت ہوگی، امام سلام پھیر دے گا 1 رکعت پڑھ کے، اور یہ اس کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر پوری کر لیں گے۔ اور بھی صلاۃ خوف کے کئی طریقے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے صلاۃ خوف پڑھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوہ سویق میں پڑھی ہے، آپ نے ذات الرقاع میں آپ نے پڑھی ہے پہلی نماز، اور بنو اسفان میں پڑھی ہے پہلی نماز، اور مختلف موقعوں کے لیے روایتیں جب دیکھی گئیں تو مختلف طریقے سامنے آئے، یہ آسان طریقہ ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے بیچ میں موجود ہوں، یہ بھی اتفاقی ہے، جب آپ ہوں تو آپ یوں پڑھائیں گے، اور آپ نہیں ہوں گے تو جو آپ کے مصلی پر امت کا فرد کھڑا ہوگا وہ آپ کا نائب ہوگا، وہ بھی اسی طرح پڑھائے گا۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفۃ، ایک جماعت منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، اور جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو وہ کیسے کھڑی ہو؟ ہتھیار وہاں چھوڑ کر پیچھے آ جائیں تھیلوں میں بند کر کے اور پھر نماز میں کھڑے ہوں تاکہ سجدے میں جائیں تو دوبارہ اٹھ ہی نہ سکیں؟ فرمایا نہیں، یہ امت حقائق سے نظریں چرانے والی نہیں ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ،
چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں، ہتھیار بالکل برابر، بار ساتھ رکھو، ڈھال ساتھ رکھو، اسی حالت میں نماز پڑھو۔ فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو چاہیے کہ وہ آ جائیں تمہارے پیچھے۔ کہاں آ جائیں؟ جہاں دوسرے آدھے لوگ کھڑے تھے دشمن کا مقابلہ کر رہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اور چاہیے کہ آ جائے جماعت اخرى دوسری جس نے اب تک لم یصلوا جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو چاہیے کہ ایک رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھیں۔ اور ان کو بھی ایک تعلیم ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ چاہیے کہ وہ پکڑ لیں حِذْرَهُمْ اپنے چوکنا ہونے کا سامان، ہوشیار ہونے کا سامان، بچاؤ کا سامان، ہوشیار رہیں، بردم رہیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا، جو انکار کرنے والے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ، یا مصدر بنا دو تمہارے غفلت میں بنانے کو، تم غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پھر وہ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر ایک دم ہی، مائل ہو جائیں وہ تمہارے اوپر، پورے طور پر مائل ہونا، میں نے ترجمہ کیا ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر۔ تو ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن کوئی بیچارہ بیمار ہے اور کہیں پر پریشانی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہو رہی ہے، ہتھیار اٹھانا مشکل ہے، کھڑی رکھے گا، بیرل کے اندر پانی بھر جائے گا، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، ایسے وقت میں کیا کرے؟ کہا اگر ایسی واقعی مجبوری ہے تو ایسے آدمی سامان کو نیچے رکھ سکتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف، بیمار ہو، نہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، من مطر بارش کی، بیماری کی بات آگے آگے، او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو، ان تضعوا کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ رکھ دو تم اسلحتکم اپنے ہتھیار کو، اپنے ہتھیاروں کو تم رکھ دو اور نماز پڑھو، یہ گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور پکڑو اپنے بچاؤ کے سامان کو، بچاؤ کے سامان کو مطلب اس وقت میں بھی ہوشیار رہو، پورے قریب رکھو اپنے، اور وہ بھی تیار ہو سامان، اگر اچانک دشمن ٹوٹ پڑے تو سجدے میں اٹھا لو وہیں سے، یہ نہیں کہ پھر وہاں بیوقوف بن جو نہیں جی ابھی تو تسبیحات پوری کرنی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا یہ کافر بڑے ستا رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے کم وقت، فرمایا ان کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے عذابا مہینا ذلیل کرنے والا عذاب۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے ہی آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کی یاد سے فارغ ہوا، اب لگیں گے دنیا کے کام شام کریں، فرمایا نہیں، نماز پڑھی، نماز جب تک جاری تھی تو تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ہے، کثرت سے ذکر کرتے تھے، اب جب نماز سے فارغ ہوئے اب اصل امتحان ہوگا کہ کس نے نماز کو یاد رکھا اور کون بھول گیا، اب تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اب یاد غافل ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، نماز میں تو کرنا ہی تھا، وہاں تو روٹین کے اذکار وہ چل ہی رہے ہیں، نماز کے بعد خاص طور سے اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز کو ادا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ادا کر چکو تو ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم کو اطمینان ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں تو ہمیشہ یہ چلتی چلتی نماز نہیں رہے گی۔ آپ نے دیکھا فوجیوں کو چلتے چلتے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے سوچا میں بھی مسجد میں اللہ اکبر چلتے گشت کرتے نماز پڑھ لوں، نہیں نہیں، یہ اسی کو اجازت ہے، جب تم کو اطمینان ہو جائے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موقوتا وقت کے ساتھ، متعین وقت پر، اپنے وقت پر نماز پڑھو، اس طریقے سے پڑھو جو نماز کا حق ہے، لیکن نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرتے ہوئے پھر بھی وہ یتیموں اور مظلوموں پر ظلم ڈھانے والے اپنے دشمنوں سے بے خبر نہ رہو، ولا تہنوا اور ہمت نہ ہارو، فی ابتغاء القوم قوم کے تلاش کرنے میں، دشمنوں کے پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون اگر تم زخمی ہوتے ہو، فإنهم يعلمون تو بے شک وہ بھی تو زخمی ہوتے ہیں، کما تعلمون جیسا کہ تم زخمی ہوتے ہو،
اس کا دوسرا معنی درد محسوس کرنا. اگر تم کو جنگ میں درد محسوس ہوتا ہے تو ان کو بھی تو ہوتا ہے جیسا کہ تم کو ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس کی امید کرتے ہو جس کی وہ امید نہیں کرتے ہیں. تمہیں اللہ سے وہ امید ہے ثواب کی جو ان کو امید نہیں ہے، تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ حالانکہ ان کو امید نہیں، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے. تو تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے اور تم پھر سست ہو جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. بس اتنا ہی رکھیں گے. جمعے کا دن تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے کافی کروا دیا. صدق اللہ مولانا العظیم.